لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان کو سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، عنوان کی حیثیت سے بہت مشہور ہے، لیکن اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، اس کی تلاش میں اور صراط مستقیم کا فیصلہ کیا ہے، اس کی تلاش میں یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ عنوان بظاہر بھی کیا ہے، ذرا انوکھا ہے، سمجھنے کے لیے دقت ہوتی ہے کہ میں نے عنوان دیا تھا کہ شب برات یا شب قدر، حقیقت کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شب برات ہی شب قدر ہے، یا شب قدر کی طرح شب برات کو بنا لیا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں میں حقیقت کیا ہے، یہ اصل میں موضوع ہے ہمارا، کہ کیا شب برات بھی کوئی شب برات ہے کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز، یا نہیں شب قدر ہی شب برات ہے، یا نہیں شب برات کو ہی ہم نے کیا ہے شب قدر کی طرح بنا لیا ہے، یا نہیں تو شب قدر کو بھول گئے ہیں، شب برات کو بنا لیا ہے۔ حقیقت میں کتاب و سنت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سوال کے پس منظر میں بعض چیزیں میں آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دوں، پھر اس کے بعد ہم عنوان کی اس کڑی پر بھی آئیں گے، شب برات پر بھی گفتگو ہوگی اور شب قدر پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جان لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جب امت کو چھوڑا، خاص کر تکمیل دین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کس مقام پر چھوڑ کے اس دنیا سے گئے تھے، وہ بڑی واضح چیز ہے، اور تمام فرقوں نے، تمام جماعتوں نے اس کو اتفاق کے ساتھ تسلیم کیا ہے، اس میں مسلمانوں کی کوئی دو رائے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو دین اپنی امت کو دیا تھا، اس میں سر منہ ناخن اتنا اوپر نیچے، نہ اپنی طرف سے ایڈ، نہ کمی نہ زیادتی، ہو بہو بالکل مکمل 100% پہنچا دیا امت تک، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1,40,000 صحابہ کے سامنے گواہی لی کہ دیکھو جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ میرے ذریعے تم تک دین کو پہنچایا ہے،
کیا میں نے وہ تمام کا تمام بلا کم و کاس 1 انچ نہ اوپر نہ نیچے، نہ ادھر نہ ادھر، 1% نہ زیادہ نہ کم، میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے جو کچھ تو نے منصب دے کے مجھے بھیجا، اپنی طرف سے جو دین مجھے دیا، میں نے وہ بالکل 100% امت تک پہنچا دیا، نہ اس کے اندر کوئی کمی کی، نہ اس کے اندر کوئی زیادتی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری مواقع پر جو حج ہوا، اس وقت سورہ مائدہ کی 3ویں آیت، سورہ مائدہ کی 3ویں آیت فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اکملت لکم دینکم، اس امت مسلمہ کا جو اٹھان ہے اس حیثیت سے مکمل دین تمہیں دے دیا۔ بنی اسرائیل کا یہ معاملہ نہیں تھا، ان کو مکمل دین نہیں ملا تھا، ان کی حیثیت سے ان کو ضروری دین مل گیا، مکمل نہیں ملا تھا۔ یہودیوں کا معاملہ یہ نہیں رہا، عیسائیوں کا معاملہ یہ نہیں رہا، تمہارے لیے اب کوئی بعد میں نبی آنے والا ہے ہی نہیں، اب میں نے مکمل کر کے تمہیں دے دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمت کو بھی میں نے تمام کر دی۔ اب نعمت تمام کی تمام تمہارے ساتھ خاص ہے، زمانہ نہیں، حد نہیں، تعیین نہیں، فاصلہ نہیں، آج سے لے کر قیامت تک میری نعمت کو مکمل کر دیا۔ بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا لیکن وقتی طور پر، کب تک؟ جب تک اللہ کے رسول نہ آ جاتے تب تک۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، تمام عالم پر تم کو ہم نے فضیلت دی تھی، لیکن کب تک؟ جب تک کہ امت محمدیہ نہیں آ جاتی تب تک۔ آ گئی وہ امت تو ان کا مسئلہ ختم، وہ ایکس امت مسلمہ ہو گئے، سابق امت مسلمہ، سیٹ گدی سے اتار دیا گیا، اب عہدہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی عہدے پہ امت محمدیہ کو رکھا گیا۔ اب کہہ دیا گیا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اب میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے میں راضی ہو گیا، الاسلام دیناً، کہ اسلام کو دین کی حیثیت سے۔ اب دوسرا کوئی دین نہیں چل سکتا۔ کیا دین؟ نماز روزہ دین ہے، عبادات دین ہے، شادی بیاہ دین ہے، بچہ پیدا ہوا کیا کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، دین ہے، مر گیا جلانا ہے یا دفنانا ہے، دین ہے؟ نہیں، دین کا مطلب صرف رسومات کا مجموعہ نہیں، دین کہتے ہیں قانون، لا، جس طرح یہاں کا ایک دین ہے، ہندوستان کا آئین ہے نہیں ہے، امبیڈکر وغیرہ نے لکھا سب مل کے، وہ آئین دراصل ہندوستان کا دین ہے۔ ہر ملک کا ایک دین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ہر ایک کیا ہے قانون لکھتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل اسلام کو قانونی حیثیت سے میں نے تمہیں دے دیا، اب دوسرا کوئی قانون قبول نہیں ہے، کوئی قانون قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی دوسرے دین کی تلاش کرتا ہوا آئے گا، تلاش کرے گا، خواہ اس کے اندر لاکھ اچھائیاں کیوں نہ، کمیونسٹ بن جائے، کیا کر رہا ہے جی؟ رات دن کیا کر رہا ہے؟ سوشل سروس کر رہا ہے، حتیٰ کہ اتنا کر رہا ہے مرنے کے بعد بھی کہہ دیا کہ میری باڈی کو استعمال کر لو، میرے آنکھیں نکال کے کسی اور کو دے دو۔ ایسے بھی کمیونسٹ بہت سے ہیں جنہوں نے کیا اپنی زندگیوں میں لکھ دیتے ہیں جا کے ہاسپٹل وغیرہ میں، میرا ہر عضو دے دو، جو جو کام آ سکتا ہے دے دو، میں مرنے کے بعد بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہوں سوشل کاموں کے لیے، رات دن محنت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ قبول کر لے گا کمیونزم کو؟ اللہ اس کے اعمال کا اجر دے گا؟ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کہیں سونامی آ گئی بھاگ رہا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا وہاں بھاگ رہا ہے،
یہاں محنت کر رہا ہے، وہاں محنت کر رہا ہے، غریبوں کو پڑھوا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، کمیونسٹ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم و دانش کا مجمع ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ اس کی کوئی ایک عمل کا اجر دے گا؟ دے گا؟ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نہیں دے گا۔ سیدھی بات، پڑھا لکھا ہونا بہت بڑا ضروری نہیں، عالم علامہ ہونا ضروری نہیں، سیدھی بات ہے، ایمان نہیں ہے، نہیں دے گا، بس مسئلہ ختم۔ امبیڈکر ہے، گاندھی ہے، کیا کچھ نہیں کیا، کون نہیں مانتا ہے سوشل سروس میں ان کا نام ہے، جنتی ہے، یہ بھی بولیں گے ساتھ میں، گاندھی بہت کام کیا، جنتی ہے، بولیں گے؟ نہیں بولیں، کیوں؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تم لاکھ کر لو محنتیں اس پر، تن من دھن لگاؤ، کمیونسٹ بن جاؤ۔ یورپین کنٹریز میں دیکھیے، یہاں پر 2004 میں سونامی آیا تھا نا، گروپ بن کے آئے تھے لوگ، کیا کرنے؟ یہاں پر ساحل پر جو لٹ گئے تھے ان کو پھر سے سامان دینے، ان کو ساز و سامان، ان کی اکیڈمک سرگرمیاں، ان کی تعلیمات، ان کے جھوپڑے، ان کے گھر، کیا چھوڑ کے؟ بستی چھوڑ کے، بستی 7 سمندر پار آ کے محنت کر رہا ہے بندہ، اجر مل جائے گا؟ ملے گا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو دین اصل میں کس کا نام ہے؟ اسلام کا نام ہے، اور یہ اسلام جو ہے اس کے بغیر لاکھ جد و جہد کر لو، اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیے، کیونکہ گفتگو کے لیے بڑا اہم ہے، اصول بتا رہا ہوں، پھر بعد میں کیا ہے اس کے مضمون پہ آؤں۔ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کے دین اسلام کے مطابق کوئی کام ہو تو اللہ تبارک و تعالی وہ چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو قبول کرے گا، اس کا ثواب رکھا ہے۔ دین اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرا کوئی عمل ہے، پوری زندگی لٹا دیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کچھ بھی مت کیجیے، کچھ بھی مت کیجیے، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نیت کر لیں، صرف نیت کر لیں صرف کہ اللہ اگر مجھے رات میں اٹھایا یا میری آنکھ کھل گئی تو میں ضرور 1-2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ کچھ بھی مت، کوئی ایک کام نہیں کیا آپ نے، کوئی ایک حرکت نہیں کی، صرف ایک نیت کی کہ رات میں اگر اٹھ جاؤں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا، تو فوری طور پر 1 نیکی لکھ دی گئی، پڑھ لیے تو 10 نیکی ہو جائیں گی، اب لکھ دی گئی۔ بیٹھے بیٹھے نیکی کیسے کما سکتے ہیں؟ ایسے کما سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم الٹا کیا سوچتے ہیں؟ رات کا موقع ہے، جاتے ہی پکچر کون سا ڈالوں گا، کیا سیریل چلے کو رنگا جا کو پہنچے تو کیا ملیں گا ٹی وی میں، یا نہیں تو موبائل میں کون سا نیا پکچر ہے ڈاؤن لوڈ کر کو دیکھوں گا، نہیں واٹس ایپ میں گونتے ہی بھیجا رنگا وہ بیٹھ کو دیکھ کو سوؤں گا۔ یہ سوچتے ہم، پلاننگ یہ بناتے۔ اللہ کا رحم دیکھیے، یہ جو پلاننگ بناتے اس پہ ایک برائی لکھتا نہیں، پلاننگ بنانے تک برائی لکھتا نہیں، پلاننگ اپلائی کرے تو ایک نیک برائی لکھتا۔ نیکی کا معاملہ بالکل الٹا ہے، اسے صرف نیت کرے تو لکھ دیتا ہے، کرنے لگے تو 10 لکھتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی اللہ کے پاس 10 ہے۔ خالی اب نیت کرو، وہ بھی کیا اٹھ کو پڑھوں گا بھی نہیں، آنکھ کھل گئی تو خود بخود، ماشاءاللہ فجر کچھ کھلتی نہیں، ایسے 3 بجے 4 بجے کھلیں گی، یہ تو نہیں ہے، لیکن نیت بحیثیت صرف نیت کے ثواب ہے۔ اتنا چھوٹا عمل، کوئی حرکت نہیں، بیٹھے نیت کی، اللہ ثواب دے رہا۔ لیکن وہی دین اسلام نہیں ہے، تم لاکھ اپنے آپ کو کیا تم سب کچھ قربان کر لو، تمہیں کوئی ثواب نہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی مثالیں دی تھی سوشل سروس پہ کام کرنے والوں کی، تو معلوم ہوا پہلی چیز اصل میں اسلام ہے، جس کو مکمل کر دیا، اس کے مطابق کوئی نیکی تم لے کے آؤ گے تو اللہ 100% نہیں، 200 نہیں،
300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 10 دے رہا ہے اصل میں. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. عشر، ایک نیکی اللہ کے پاس 10 کے برابر ہے. تو ایک نیکی کا ثواب 100% نہیں ہوتا، 100%، 10 ٹائم زیادہ کر کے دے رہا. کب؟ جب اسلام ہے. نہیں ہے پھر بڑی سے بڑی نیکی نہیں ہے. پہلا اس. اب دوسری بات ذہن اچھی طرح کھول کے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام پہ ہمیں چھوڑا وہ کیسے تھا؟ کتابوں میں آج کی طرح تھا کہ اصل اسلام کو دیکھنا ہے تو کتابوں میں جا کے پڑھو، یا وہ کیسے تھا؟ ہندوستان جیسے ماحول میں تھا کہ صحیح اسلام، مکمل اسلام ہم کسی مسلمان میں دیکھ ہی نہیں سکتے، ایسے تھا. وہ کیسے تھا؟ فحش، برائیاں بہت عام تھی، اور اسلام سیکھنا تھا تو صرف کیا ہے، ابو بکر جانتے تھے، عمر جانتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. ایسے تھا؟ نہیں. ایسے روشن اور ایسے درخشاں طور پر اللہ کے رسول نے اس اسلام کو چھوڑا جس کا ادنا سے ادنا مسلمان بھی اسلام کے تمام احکامات کو ایک حد تک عوام کی حیثیت سے جانتا تھا، جن کے اندر کا ادنا ترین آدمی بھی اللہ کا وہ ڈر رکھتا تھا جس کا آج بڑے بڑے ولی اللہ کے پاس بھی نہیں ہوگا. ادنا ترین. دیکھیے اللہ کے رسول کے آخری زمانے میں مدینے میں ماعز اسلمی ایک صحابی ہیں. نام کیا ہے؟ ماعز اسلمی. یہ صحابی ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا ان کے ہاتھوں گناہ سرزد ہو گیا تھا، زنا کا، زانی ہو گئے. صحابی شیطان کے بہکاوے میں آ کے زنا کر گئے. کوئی نہیں دیکھا، نہ کوئی ثبوت تھا، نہ کوئی جانتا تھا، لیکن اندر کا تقوی جو تھا وہ کچوکے لگا رہا تھا دل کے اندر. بہت بڑی غلطی تم نے کر. خود چل کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے دربار میں، کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، یعنی مجھے کوڑے لگوائیے یا سنسار کر دیجیے، میں شادی شدہ ہوں تو سنسار کر دیجیے، اس گناہ کی یہی سزا مل جائے، آخرت میں نہ ملے. اللہ کے رسول یہاں سے آئے تو اللہ کے رسول یوں منہ پھیر لیا، کہا کہ دیکھ چھوٹا موٹا گناہ کیا ہوگا تو ہاتھ لگایا ہوگا. تو وہ یوں پھیر کے یوں آئے. پھر آگے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں میں ہاتھ نہیں لگایا، وہی کیا جو کچھ بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول یوں پلٹ گئے، کہا کہ نہیں تو نے صرف کیا ہے بوسہ لیا ہوگا. تو پھر کے وہاں سے آئے، یہاں کھڑے ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول نہیں میں نے بوسہ نہیں لیا، میں نے وہی کیا جو زنا میں کیا جاتا. پھر اللہ کے رسول یوں پلٹ گئے. پلٹ کے کہا کہ بھائی بندے کو دیکھو کہ شراب وغیرہ تو پی کے نہیں آ گیا ہے، پاگل پن تو نہیں ہے شب سوار اس کو. تو اب صحابہ اٹھ کے سونگنے لگے. پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے بالکل کیا ہے ہوش حواس میں. پھر اللہ کے رسول پلٹ گئے. 3 مرتبہ پلٹے. 4ویں مرتبہ کہا کہ ابھی کا جنون، بھائی تم پاگل ہو. تب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں پاگل بھی نہیں. 1 مرتبہ یوں آیا تو کہا کہ نہیں کچھ نہیں کیا ہوگا. ادھر سے آیا پھر کہا کہ کچھ نہیں کیا ہوگا. پھر اس کے بعد کہا کہ صحابہ کو دیکھو جی شراب وغیرہ تو پی کے نہیں ہے، بک تو نہیں رہا ہے. پھر صحابہ نے انکار کر دیا. تو پھر اس کے بعد 4تھی مرتبہ خطاب کر کے پوچھا کہ ابھی کا جنون، کہ تم دیوانے ہو؟ کہ نہیں دیوانہ بھی. 4 مرتبہ حجت قائم ہوئی. تو تب کہیں جا کے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں بھائی لے جاؤ کے اسے سنسار کرو، پتھر مار مار کے ہلاک. اب صحابہ جمع ہو گئے تھے، پتھر مار کے ہلاک کر رہے تھے. تو ایک خون کا چھیٹا اڑا اور خالد بن الولید کے کپڑے پہ لگ گیا. انہوں نے اس کو دھول کے اس طرح جھٹکنا شروع کیا، ایک حقیر نگاہ ڈالی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ خالد تم جانتے ہو ماعز نے کیسی توبہ کی ہے؟ اگر ماعز کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی توبہ ہو جائے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے غلطی کی لیکن تقوی ان کا اتنا بڑا ہوا تھا، اللہ کا ڈر انہیں اتنا غالب آیا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان تمام کے گناہ معاف ہو جائے. یہ ہے معاشرے کا سب سے ادنا ترین آدمی
اس کا ایمان کا یہ حال ہے، تو اعلیٰ ترین ابو بکر و عمر کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کریں۔ تو ایسے واضح روشن معاشرے میں، سوسائٹی میں اس دین کو چھوڑا۔ اوجھل نہیں تھا دین، تلاش کرنا نہیں پڑتا تھا۔ آج کیا ہے؟ جھوٹ میں، دغا بازی میں، دھوکہ بازی میں نمبر 1 مسلمان۔ تاجر لوگ مسلمان کا تو قرض نہیں دیتے، بائی ٹماٹر پوانا پا نہ کڑکو مٹیں گا، سے بھی معلوم انہیں لیا تو نہیں دیں گا۔ خود مسلمان کیا نہیں کرتا؟ مسلمان سے لیتا نہیں، کیجیے انہوں مسلمان یہاں چھوڑ کو وہاں جاتے ہیں، بھائی انہوں اچھا دیتے نہیں، بھائی ملاوٹ، بھائی انہیں ہندو رہتا بھی اچھا دیتا، بھائی خود بولتا۔ یہ حالت ہمارے مسلمانوں کی۔ اس دور کا مسلمان کیا تھا؟ عدل و انصاف کا سب سے بڑا علم بردار تھا، ایمان و تقوی کا مجسم نمونہ تھا۔ ایسے معزز معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو چھوڑا، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اب تمہیں کیا ہے، ٹارچ مار کے یا روشنی ڈال کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ دین میں اتنا واضح کر کے تمہارے ساتھ دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لیلھا کنہارھا، اس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ معاشرے میں سب اپلائی ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، صرف ان کو دیکھو اسلام سمجھ جاؤ گے۔ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تمہیں کتابیں جا کے ڈھونڈنا ضروری نہیں، مسلمانوں کو دیکھو، خود اسلام کی طرف کھنچ کے آؤ۔ آج ہم کو کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ، غیر مسلموں کو جب بھی بیان ہوتا ہے ان سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کو مت دیکھو، اصل کتابوں کو دیکھو، اسلام وہاں چھپا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے غلط فیصلہ مت کر لو اسلام کے بارے میں۔ کیوں؟ مسلمان بگڑ چکا ہے، کتابوں میں اسلام باقی۔ وہ زمانہ کیا تھا؟ کتابوں میں نہیں، مسلمان کو دیکھو بس تمہیں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ مسلمان عملاً مجسمہ تھا اسلام کا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اس کو دیا، تو اب معاشرے نے کس محبت سے اس اسلام کو پروان چڑھایا؟ اب یہ آخری اصول سمجھ لیجئے، پھر آ رہا ہوں۔ صحابہ کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، یہ بٹن کھلا ہوا تھا یوں، اللہ کے رسول کا ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ذرا ہوا کے لیے آہستہ، چادر کے اوپر کی جو بٹن تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ اس کیفیت میں صحابی نے دیکھی، کہا کہ اللہ کی قسم زندگی میں کبھی میں گریبان کی یہاں کی بٹن نہ لگاؤں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ یہ گریبان کی بٹن اللہ کے رسول کھولے۔ ایک سنت اللہ کے رسول نے نہیں کہا، جس سے محبت ہوتی ہے نا جی، خود تلاش کر کے انسان لیتا ہے، فلاں ہیروئن، فلاں ہیرو، انہیں ایسا چلتا میں بھی ویسا چلوں گا، انہیں وہ پینٹ پہنتا میں بھی وہ پینٹ، انہیں ایسا شرٹ، انہیں یوں حرکت، ایسا سگریٹ پیتا، سگریٹ پینا پہلے حرام، اس کے بعد انہیں ایسا پیتا کرتے، ویسا پیتا، وہ بھی ایک ایکشن کرتا۔ تو انسان کیا کر رہا؟ خود بخود محبت میں اپنانے کی کوشش کرتا۔ یہ محبت تھی۔ ہم تو عملوں کو، اعمال کرنے کو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، کرنا کیا مولوی صاحب، اس کے بغیر چارہ نہیں کیا، وہ تو 40 مکروہ نہ ایک حرام، میں 30 پر 9 بار پی لیتا ہوں، پھر توبہ کر لیتا ہوں، پھر ایک بار شروع کر لیتا ہوں، روز 30 پر 9 بار کرتا ہوں سگریٹ پی پی کو، پھر توبہ کر لیتا ہوں۔ ہمیں تو ہیلے بہانے تلاش کرتے، لیکن وہاں مسئلہ کیا تھا؟ ہیلے بہانے بہت دور کی بات، اتنا جذبہ تھا اسلام پر عمل کرنے کا، ایک ادا صرف اللہ کے رسول کی نظر آ گئی تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ گریبان کھلا ہوا دیکھا، پھر زندگی میں کبھی انہوں نے گریبان کا بٹن موچا ہی نہیں، بند ہی نہیں کیا۔ اسی طرح ایک صحابی آئے سونوں کی انگوٹھی پہن کے، ان کو معلوم نہیں تھا سونا حرام ہے، اسلام کی ابتدا تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کون سی انگوٹھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول سونے کی۔ تو اللہ کے رسول پیر سے اس کو نکالا، پھینک دیا، یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کچھ دیر بیٹھے چلے گئے، وہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ دراصل
یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے سونا، تمہارے گھر کی عورتوں کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، سونا کیوں پھینک کے جاتے ہو، اٹھا لو تمہارے گھر کی عورتوں کے لیے استعمال ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ نہیں یہ کیسے سوچ لیا، جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے پھینکا ہے میں کیوں اٹھاؤں اس کو، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، میں بھی اٹھا سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی بھڑکائی ہوئی پھینکی ہوئی چیز کو میں اٹھا نہیں سکتا۔ محبت کا کیا دعویٰ ہے دیکھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کس طرح جڑے ہوئے تھے۔ وہ صحابی اٹھا سکتے تھے اور گھر کے استعمال کے لیے رکھ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے پھینکا، میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اب آئیے ان دو واقعات کو بہت سے اگر میں بیان کرتا جاؤں تو صرف اسی پہ کیا ہے 10-15 گھنٹے ہو جائیں پھر بھی ختم نہ ہو۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ وہ تھے جو اسلام کی ایک بات اور اللہ کے رسول کی ایک سنت کو ادا کرنا یہ نہیں بلکہ آگے بڑھ کے اس کو قبول کر کے اپنی زندگی میں لانا، یہ مشن بنا کے اترے۔ ہم جیسے تساہل پسند، ہم جیسے اسلام بیزار، ہم جیسے دین سے دور نہیں تھے صحابہ۔ تو اب ایسے صحابہ کے ہاتھوں اسلام آیا تو آپ کو کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو نماز کے لیے اپنا وقت دیا، تہجد گزاری کے لیے اپنا وقت دیا، راتوں کی نیندیں حرام کی، انصاف کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ بادشاہت اور دنیا کی دوری ایسی تھی کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے وہ جنہوں نے اپنی زندگی اس کے اندر گزاری تھی انہوں نے ان سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے صحابہ یہ فضیلت والی رات شب برات بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے تو اس کی فضیلت بتائی، اللہ کے رسول نے تو اس کے بارے میں سب کچھ احکامات دیے، لیکن صحابہ سے ایک ثبوت بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، نہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، نہ امام بخاری کے دور میں، نہ امام ترمذی کے دور میں، نہ امام ابو داؤد کے دور میں، نہ امام ابن ماجہ کے دور میں، کسی کے دور میں تھی نہیں۔ اب اس کی دو باتیں، 3 اصول میں نے دیا۔ اب اس کے بعد اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ یہ 3 اصول اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا۔ ایک، اسلام کے بغیر اللہ نے کوئی بڑا سے بڑا عمل قبول کرنے کا آپ کے لیے اتھارٹی نہیں دی، اسلام نمبر 1۔ نمبر 2، جب اللہ کے رسول اس دین کو دے کر دنیا سے گئے اس وقت ایک ایسا معاشرہ تھا جو اسلام کی ہر بات عملاً اختیار کیے ہوئے تھا، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، صحابہ سنت اور اسلام کے احکامات پر اتنا عمل کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، تو بڑی بڑی باتیں کیسے چھوڑ سکتے؟ یہ 3، ان 3 اصولوں کے درمیان کو رکھتے ہوئے اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ 15 شعبان شب برات کے نام سے ہم نے بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اور 15 شعبان کو بہت سی فضیلتیں ہمارے اماموں نے ہمیں بیان کر کے دو جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر ہیں، ان کا بھی اچھا ان کا بھی اچھا، ایسے لوگوں نے عوام کو گمراہ کر کے رکھا۔ اب اس دائرے میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن و سنت میں یہ بات نہیں ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنے لوگ جو کہتے ہیں آپ نرالا اسلام پیش کرتے ہیں، آج تک ہم نے یہ باتیں سنی ہی نہیں۔ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں قبرستان جانا ہے، اس میں حلوہ پکانا ہے، اس میں مردوں کے لیے کھانا رکھنا ہے، پوری رات نماز پڑھنا ہے، 100 رکعت پڑھ لینا ہے، اور پچھلے آگے سب گناہ معاف کروا لینا ہے، پھر اس کے بعد پکچر جانا، شراب پینا ہے کیونکہ پہلے سے بخشے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا لو، یہ ہمارا اپنا فلسفہ ایک ہے، اور یہی سناتے بھی ہیں مسجد کے اندر، خطبہ بھی یہی سنی سنائی باتیں کرتے،
ہم ان سے انکار نہیں ہے کہ وہ بیچارے کیوں کرتے، بعض ہیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں تو پھر درما نہیں تو پھر بیوی بچے کو کیسے پالے۔ بعض ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں، معصوم ہیں، ان کے بڑوں نے ان سے وہی کہا تھا، وہی کرتے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام میں کوئی حیثیت رکھتی ہے 15 شعبان کی رات، جس کے لیے نمازیں پڑھنا، حلوہ بنانا اور اسی طرح اچھے کپڑے پہننا، گھر کو پینٹنگ کرنا، اور اسی طرح کیا ہے کھانا پکوا کے مردوں کے لیے رکھنا، قبرستان جانا، 100 رکعت کی نماز جس کی ہر رکعت میں قل هو اللہ 10 مرتبہ ہے، 1000 مرتبہ پڑھ لینا اور اس سے تمام گناہ بخشوا لینا، یہ کیا سب چیزیں صحیح ہیں؟ کیا قرآن و سنت میں ہمیں ملتا ہے؟ دین میں ہمیں ملتا ہے؟ اللہ کے رسول جب صحابہ کو چھوڑ کے گئے تھے، کیا ان میں تھا یہ رواج؟ کیا صحابہ نے جو ہر ایک چھوٹی چھوٹی سنت کو اپنے لیے لازم کر لیا تھا، انہوں نے کبھی 15 شعبان منائی تھی؟ نہیں، ہم نے غلطی سے 15 شعبان کی وہ تمام فضیلتیں جو شب قدر کو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی، اس کو اٹھا کے ہم نے شب برات میں رکھ لیا ہے۔ کیا غلط فہمیاں ہیں ہمارے اندر؟ اس حیثیت سے بڑی ہی سلیس اور ذہن کو اپیل کرتی ہوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے دعوے نہیں ہیں، چیخ و پکار نہیں، اور آپ سے بھی اپیل یہی ہے کہ اللہ کے لیے سب سے خالی الذہن ہو کے قرآن کے دلائل اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، اور اس کے ذریعے سے جو اسلام آپ کو ملا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی گروہ کا دعویٰ نہیں، میں فلاں کا ہوں نہیں مانتا، تو فلاں کا ہے مان لے، کسی فلاں کا دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے، کسی جماعت کا دین نہیں ہے، کسی گروہ کا دین نہیں ہے، کسی کی خواہش پر دین نہیں ہے، خواہشوں پہ دین بنتا نہیں ہے، خواہشوں پہ کسی نے دین بنا لیا ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ معبود باطلہ ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنے خواہشوں کو دین بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے؟ تو یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرا معبود بنانے کے برابر ہے کہ تم اپنے خواہشوں کو، اپنے ملاؤں کو، اپنے لوگوں کو یا اپنے بڑوں کو تم اتھارٹی مان لو اور سمجھ لو کہ وہ جو کہتے ہیں وہ دین ہے۔ نہیں، نہ میری سنو، نہ میرے باپ کی سنو، نہ میرے دادا کی سنو، نہ کسی فرقے کی سنو، نہ کسی پیر کی سنو، نہ کسی عالم کی سنو، سننا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سننا ہے۔ اس کے مطابق کوئی عالم کہتا ہے تو بھی سنو، کوئی بچہ کہتا ہے تو بھی سنو، حتیٰ کہ کوئی ظالم کہتا ہے تو بھی سنو، کیونکہ کہنے والا ظالم ہے، کہی ہوئی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمیں اس سے اعتراض ہے، کون کہہ رہا ہے اس پہ نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے اس پہ، کون کہہ رہا ہے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں۔ بات صحیح ہے، بات دلائل کی ہے، بات کتاب و سنت کی ہے، بچہ ہے، ہم سنیں گے، فاجر و فاسق ہے پھر بھی پہنچا رہا ہے، ہم سنیں گے، لیکن بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے تو پھر دین اسلام میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اب آئیے لفظ، پہلی چیز شب برات۔ شب فارسی کا لفظ ہے، شب کہتے ہیں رات فارسی کے اندر، برات عربی لفظ ہے۔ براء کہتے ہیں، ایک مطلب اس کا ہے بیزاری۔ عجیب ترجمہ ہوگا اگر اس لفظ سے ہم یہ ترجمہ کریں، شب برات کا مطلب ہوگا بیزاری کی رات، بیزاری جسے کہتے ہیں برات، جیسا کہ سورہ توبہ کی پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں تم مشرکوں سے۔ کیوں؟ رسول نے تقریباً 20 سال بلایا تھا مشرکین مکہ، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد چانس نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے واسطے 4 مہینے ہیں،
یا تو سیدھے طریقے سے اسلام قبول کرو یا نہیں تو تمہارے سے جنگ کی جائے گی، تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ یہ ہے سورہ توبہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں لفظ ہی اللہ کی جلالت اور اللہ کا اظہار غصے سے شروع ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے پورے قرآن کے 114 سورتوں میں صرف ایک توبہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ 113 سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورتیں 114 ہے۔ سورہ براءہ، سورہ توبہ، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک اور فیصلہ کر کے 14 بسم اللہ بھی قرآن میں رکھ دی۔ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا، وہ 2 اور یہ 13، پھر 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں موجود ہے۔ نمل میں 2 مرتبہ، ایک شروع میں سورے کے، ایک حضرت سلیمان جب خط لکھا سبا کو، ملکہ سبا کو، اس وقت وہ لکھتے ہیں اپنی خط کی شروعات انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور سلیمان لکھ رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمل میں 2 مرتبہ گئے۔ تو 114 سورتیں قرآن میں 114 بسم اللہ، لیکن شروع میں توبہ کے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا غصے کا اظہار۔ کیا غصہ ہے؟ اللہ نے براءہ کہا، بیزار۔ اللہ اور اس کا رسول اب تم سے بیزار ہے، اب تمہارے واسطے کیا ہے؟ یا تو سیدھے سیدھے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں تو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا نام ہے سورہ براءہ یا سورہ توبہ، براءہ۔ تو اب آئیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ شب برات کا مطلب ہے بیزاری کی رات، اور ایک لفظ فارسی کا، ایک لفظ عربی کا۔ اب فارسی اور عربی مل کے کہیں قرآن و حدیث میں آئے گا؟ بولو بھائی، قرآن اور حدیث میں آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ عربی ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن عربی میں نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، جنت کی زبان عربی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر آنا ہے یہ اصطلاح تو عربی میں ہونی چاہیے، اور عربی میں کیسے ہوگا؟ لیلۃ البراءہ بولنا چاہیے اگر عربی میں بولیں گے۔ لیلۃ البراءہ کوئی جانتا ہے؟ بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں کتنے مناتے ہیں اس میں شب برات؟ کوئی بھی نہیں مناتا؟ ماشاء اللہ، سب مناتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی کبھی کسی نے لیلۃ البراء سنا ہے؟ تو لفظ ہی اپنے آپ کو بتا رہا ہے میں غیر اسلامی ہوں، اسلامی نہیں ہوں۔ لفظ ہی بتا رہا ہے۔ اگر اسلامی ہوتا تو نام لیلۃ البراء ہوتا، شب برات نہیں ہوتا۔ لیلۃ البراء کی اصطلاح قرآن میں یا حدیث میں آ جاتی۔ جب ایک فارسی کا لفظ ایک عربی کا لفظ ان دونوں کو ملا کے ایک نام دیا گیا ہے تو نام ہی بتا رہا ہے کہ میں اسلامی نہیں ہوں، غیر اسلامی ہوں۔ اب چاہو تو تم جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو۔ شب برات اب معنی کیا ہے؟ بیزاری کی رات۔ بیزاری کی رات بول کے حلوہ کیوں کھاتے ہوں جی؟ اب دیکھیے اس میں عجیب اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، کام کتنے بالکل غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیے خوشی مناتے ہیں، بینڈ باجا ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، سائیکلوں میں ڈرم لگا لیتے ہیں، وہ ایک الگ الگ کھیل ہوتے ہیں ان کے، حلوے کھاتے ہیں، رات قبرستان جاتے ہیں، ان کے لیے حلوے پکاتے ہیں، مرنے والا سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ بھی لے کے رکھتے ہیں، چھٹا پیتا ہے تو چھٹا بھی لے کے رکھتے ہیں، سگار پیتا ہے تو سرور پیتا ہے، جو بھی پیتا ہے سب لا کے رکھتے ہیں، اور کون سا 555 پیتا تو 555 رکھتے، 75 پیتا تو 75 رکھتے، سب رکھتے ہیں۔ یہ سب کر کے کہتے ہیں بیزاری کی رات۔ پھر بیزاری کی رات کا معنی ہوا کیا؟ رات کا معنی تو بیزاری کی رات ہے۔ بیزاری کی رات میں خوشیاں کیوں مناؤ؟ تو رات کو متعین کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے، تو بات سمجھی سمجھائی نہیں ہے، اندھا دھن بات ہے، یہ بتا رہی ہے۔
سوچ سمجھ کے اگر بنایا جاتا تو یوں نہیں بناتے، کوئی اچھا نام دے دیتے، بیزاری کی رات کیوں رکھتے؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا بنانے والے نے بھی بناتے وقت سوچا ہی نہیں تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا اس رات میں، بعد میں آنے والوں نے کچھ سے کچھ کر دیا۔ ہاں، جیسے دیکھا دیکھی کیا کرتا ہے، کوئی ایک جھانک کے دیکھے نا، دوسرا جا کے اس کے اوپر پڑ کو دیکھتا، تیسرا وہ دونوں کو ہٹا ہوا دیکھتا، چوتھا بولتا بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا دستا جی، چوتھا 2 جنے مر گئے جی، کیا جی معلوم نہیں تم نا، کہا ایک جنا جھانکیا تو کچھ بھی ہوا نہیں، اصل میں خالی ایک جنا جھانکیا، وہ جا کے کیا ہوا 4 جنوں کو مار دیا۔ یہ حالت ہوتی ہے عوام کی، بات کچھ بھی نہیں تھی، کسی نے بنا دیا، آنے والے نے کوئی نماز ساتھ میں لگا دی، پھر بعد میں آنے والے کوئی حلوہ بھی لگا دیا، تیسرے آنے والے نے قبرستان بھی لگا دیا، چوتھے آنے والے نے سوجی کا حلوہ بنا دیا، 5ویں آنے والے نے فضائل کی حدیثیں گھڑ لی، 6ٹھے آنے والے نے دھوم دھام چراغاں کر دیا، 7ویں آنے والے نے بڑے مستحکم انداز میں دین کے اندر شامل کر دیا۔ ورنہ سیٹ کر کے بنایا جاتا تو تب بھی نہیں بناتے یہ نام شب برات، بالکل غلط ہے، بات سمجھ لیجیے۔ اچھا، اب اس کی تحقیق بھی دیکھیں، ذرا سا ملاحظہ کریں۔ شعبان کی یہ 15ویں رات اصل میں ہجری اور قمری مہینے کے شعبان 8واں مہینہ ہے، ہم کو وہ بھی معلوم نہیں، جنوری یہ معلوم 1واں مہینہ، فبروری 2واں مہینہ، مارچ 3واں مہینہ، دسمبر 12واں مہینہ، نومبر ربیع الاول معلوم ہے۔ کیا مولوی صاحب ایسا سب پوچھتی، تمہارے بات ہمارے سے پوچھے تو کیسا ہوں گا، وہ سب تمہیں یاد رکھنا۔ ربیع الاخر کتواں مہینہ، ربیع الاول کتواں مہینہ، رمضان کتواں مہینہ، ہاں 9واں مہینہ، اچھا معلوم ہے، دیکھیے شک میں پڑ گئے لوگ، اچھا معلوم ہے پوچھتے ہی کیا ہے یہ قصہ، 9واں مہینہ ہے کہ نہیں، 9واں مہینہ، تو اس سے پہلے آنے والا شعبان کا 8واں مہینہ، 8واں مہینہ قمری حساب سے، اور 8واں مہینے کا یہ نام ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ ہے شعب سے نکلا، شعب یہ مذکر ہی استعمال ہوتا، مؤنث اس کا نام نہیں آتا، شعبانتن نہیں آتا، شعبان ہی آتا ہے، اور صحیح تلفظ اس کا ہے شین فتحہ والا، عین سکون والا، شعبان۔ شعبان اصل میں نکلا ہے شعب سے، شعب کہتے ہیں یا تو کاٹنے کو یا تو ملانے کو۔ بعض افعال عربی میں ایسے ہیں جس کو ازداد کہتے ہیں، یعنی ایک ہی میننگ کے اپوزٹ میننگ کا ایک ہی لفظ ہوتا، اپوزٹ 2 میننگ کا ایک ہی لفظ ہوتا عربی میں، بعض ایسے افعال جن کو بولتے ہیں ازداد۔ مثلا دیکھیے ظن، ظن کا مطلب ہے گمان کرنا، یقین کرنا، گمان کرنا اپوزٹ، یقین کرنا اس کا اپوزٹ، یہ دونوں معنی ظن میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے ایاکم بالظن، بدگمانی سے بڑھ، دیکھو گمان مت کرو، بدگمانی بڑی بری بلا ہے۔ یہاں پر دوسرا معنی استعمال ہوا ہے بقرہ میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، نماز کو وہی لوگ قائم کرتے ہیں جن کو پکا یقین ہے اللہ سے ملنا ہے، یہاں دوسرا معنی استعمال ہوا ہے، وہی ظن آیا ہے۔ ایک معنی ظن کا گمان کرنا، ایک معنی ظن کا یقین کرنا بعینی۔ اسی طرح شعب کا معنی بھی کیا ہے، ازداد والا معنی، ایک معنی اس کا جدا کرنا، ایک معنی اس کا ملانا، اور ملانا اس وجہ سے عربی میں شعبان شعبان پڑا کہ رجب اس سے پہلے، معلوم 7واں مہینہ کیا ہجری کا، رجب ہے نا بھائی، معلوم نہیں نا، ہاں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، 7 رجب۔ رجب کیا ہے، رجب میں کوئی تلوار نہیں اٹھانا، حرمت والا مہینہ، حرام مہینہ، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ عرب کے جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا اور اسلام نے بھی باقی رکھا۔ رجب 4 مہینے محترم ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 مل کے ایک الگ رجب 7واں مہینہ۔ ابھی اس میں دراصل کوئی
جاہلیت میں بھی کافر نہ قتال کرتا، نہ لڑائی جھگڑا کرتا، نہ فساد کرتا، امن سے گھر میں رہتا. لیکن جیسے ہی شعبان آتا ہے فوری طور پر جو کچھ چھپا ہمیں رکھتے نا، رمضان آیا تو کیا کرتے، کیبل ٹی وی بھی نکالتے، جوش میں آ کو داڑھی بھی چھوڑ ڈالتے، بلیڈ بھی لگاتے نہیں، اچھے بن جاتے. 5 وقت نماز کیا بولیں گے، پاؤ گھنٹہ پہلے. جو ریگولر نماز پڑھتے انہوں کے تو سڑائے میں جگہ، جو نئے نویلے آ کو ہی انہوں کا ہی پہلی صف میں بیٹھے رہتے. جو کبھی بھی پڑھتے انہوں کا بیٹھنا سڑائے میں بیٹھنا. کب تک، برابر عید کی نماز کی فجر تک. ظہر بھی آ جاندے عید کی نماز. جا کو رپورٹ لکھنا تھا پولیس اسٹیشن میں، آدمی گم ہو گئے اتنے مسلمانہ، کیا تبھی تلاش کرو. لاکھ بول لو، پورے مساجد کے علماء مل کے، امام مل کے بول لو، نہیں بابا وہ بھی ویسی نماز جیسی یہ نماز ہے، رمضان کی ظہر بھی ووج فرض، یہ بھی ووج فرض، آ جاؤ تم لگا. وہ بولتے نہیں ہمارا ٹائم 10 بجے 10 آخری بڑی مسجد میں پڑھ لیا گا تو اس کے بعد 1 سال تک ہمیں پڑھیں گے نہیں، پھر آئیں گے اس کے بعد رمضان کو بن کو ٹھن کو. یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو ہمیں کیا کرتے، رمضان کی اہمیت میں بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے، اور نیت سے کیا چھوڑتے، چھوڑ ڈالیں گے بول کو بھی نہیں، جیسا ختم ہوں گا گنتے رہتے دنا، کب ختم ہوں گا پھر لیں گے. واہ تیز دنا سے نہیں، رمضان کی رات چاند دکھن دے وہاں دیکھو نا، حجامہ کی دکانہ پورے لائٹاں دال کو سورا کو سب جگہ. کیوں کیا کرتے انہیں 1 مہینے سے اتارا نہیں کرتے، بے قراری اسے تک میں اتارا ہے نہ، بال بڑھ گئی نہ، کیا کرنا میں ایسا، تبھی کیوں میں تبھی جاگو کھڑ کو شیونگ کر لے کچھ آنگا انہیں کچھ نہیں آنگا کی بہت بڑا گناہ کر لے کو تھا رمضان میں، رکھ لے کو تھا سو فوراً اتارنا ہو گناہ جاگو. اللہ توفیق. رسول کی سنتوں کو نالیوں میں بہاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پھر رسول سے محبت کا دعوت، گٹر کے نالیوں میں بہاتے ہوئے سنت رسول کو دعویٰ ہے محبت رسول کا، عاشقان رسول کا. کل اللہ کے رسول میدان حشر میں دامن پکڑ کے پوچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے جس رسول کے امتی ہو، اس کی محبت کے نعرے لگاتے تھے، اس کی سنت کو رکھنے میں تمہیں کیا تکلیف تھی؟ بتاؤ مسلمانوں کیا جواب دو؟ یہاں کی دھوکے بازیاں، یہاں کی تمہاری جو کچھ پالیسیاں ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. ایسا ہی کچھ ماحول تھا اس وقت کا. وہ لوگ بھی دراصل کیا کرتے تھے، رجب محترم مہینہ ہے، لڑنا نہیں، خاموش بیٹھ کے رہتے. جیسے ہی شعبان کھلا فوری طور پر ہتھیار لے کے نکلتے تھے کہ بھائی 1 مہینہ بس ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے، لوٹ مار کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، لڑائی جھگڑے کرنا ہے. تو جدا ہو جاتے تھے، متفرق ہو جاتے تھے، الگ الگ علاقوں میں بٹ جاتے تھے. اس وجہ سے اس کا نام شعبان پڑا، الگ الگ ہو جانے کا مہینہ، لڑائی جھگڑے کا مہینہ، اس طرح شعبان پڑا. تو یہ وجہ تسمیہ ہوئی کہ شعبان کیوں کہا جاتا. پھر آئیے اس سے شریعت نے جب جوڑا شعبان کو، یہ کیسے بن گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، سب سے زیادہ کثرت سے روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی اور مہینہ ہم نے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، آپ اتنے زیادہ کثرت سے روزے اس میں رکھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اصل میں لوگ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے تو بہت سے روزے دار اس کو روزہ رکھنے میں بھول جاتے ہیں. کیوں؟ آنے والا رمضان ہے، وہاں تو روزہ رکھنا ہی ہے، فرض ہے. تو اس وجہ سے شعبان کے نفلی روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی خاص اعمال ہیں ان پر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میرے جب بھی اعمال دربار الہی میں پیش ہوں میں روزے سے ہوں. اس وجہ سے میں زیادہ کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت میں فرمایا، اس میں کثرت سے روزے بھی رکھے، اور ہمارے لیے حکم دے دیا کہ دیکھو 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو. سنن نسائی کی روایت،
اب عجیب بات دیکھیے، سنت کی خلاف ورزی میں ہم کتنے بے باک ہیں۔ برابر 15 شعبان کے دن روزہ رکھتے ہیں، رات گزری شب برات، صبح روزہ، کیا کہتے؟ شب برات کا روزہ کرتے۔ کون بولا جی؟ کہاں سے آئی بات؟ کس نے بتایا؟ کس نے عمل کیا؟ کون سی حدیث میں؟ کوئی چیز نہیں ہے، نہ عقلاً ہے نہ نقلاً ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت۔ ایک ضعیف روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، ایسا کر کے نماز پڑھو، وہ نماز جس کی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو تمہارے اگلے پچھلے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بنانے والے نے بھی روایت کیسی بنائی ہے، دیکھو لوگ حضرت علی پہ کیا کرتے ہیں جی، ایک گروہ ہے جو اللہ بنا بیٹھا، معلوم ہے نا؟ کون بولتا اللہ حضرت علی کو؟ معلوم ہے؟ ہاں، تو علی کو خاص کیوں لائے اس روایت میں؟ معلوم ہو گیا سنی بھائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ شیعت کی پیداوار ہے، یہ بتا رہا ہے بات۔ شیعہ ہیں جو اندر سے یہ پروپیگنڈا کیے تھے، حضرت علی کے نام پہ الزام لگا، ورنہ تو ابو بکر کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، عمر کو چھوڑ دیا، عثمان کو چھوڑ دیا، حسنین کریمین کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے عشرۃ المبشرہ عبد الرحمن بن عوف کو چھوڑ دیا، ابو عبیدہ ابن الجراح کو چھوڑ دیا، سعید ابن زید کو چھوڑ دیا، طلحہ زبیر کو چھوڑ دیا، ان سب کو چھوڑ کے علی کا نام مخصوص طور پہ کیوں لیا؟ معلوم ہوتا ہے ہماری شیعہ بھائیوں نے اس روایت کو گھڑا اور سنیوں میں پھیلا دیا کہ تم کیا کرو، یوں کرو، ورنہ تمام محدثین کا اتفاق ہے یہ متفقن طور پر ضعیف اور کمزور اور گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، بڑے بڑے علماء جن جن کو آپ مانتے ہیں انہی کے علماء کا پورا مسئلہ لے کے آیا ساتھ، میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا۔ کون؟ یہ صرف ہمارا اپنا نہیں ہے، لوگ غلطی اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے جی وہابی جی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہابی بھی نہیں ہیں، نہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی جماعت سے ہٹے ہوئے گروہ ہیں، ہم مسلمانوں میں سے مسلمان ہیں، ہمارا کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، کتاب و سنت ہماری بنیاد ہے، سب فرقوں کی بنیاد بھی کتاب و سنت ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ سب علماء جو بھی اچھے رہے ہیں ہمیشہ بدعات سے روکا ہے، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی عالم نے بدعات کو رواج نہیں دیا۔ یہ ہم امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک جاہل ہیں، دوسرے برے علماء ہیں، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر، یہ دراصل امت کو گمراہ کر کے کیا کرتے ہیں، حلوے مانڈے کے لیے راہیں کھولتے ہیں، ورنہ تو یہ حدیث کہیں موجود نہیں ہے، کسی محدث نے مانا نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابو داؤد میں ہے، نہ مسند احمد میں ہے، نہ ابن ماجہ میں ہے، نہ سیاہ میں ہے، نہ آ کر امام ابو حنیفہ کے پاس ہے، نہ امام مالک کے پاس ہے، نہ امام شافعی کے پاس ہے، نہ امام احمد بن حنبل کے پاس، نہ صحابہ میں خلفاء راشدین کے پاس ہے، نہ صحابہ میں عشرۃ المبشرہ کے پاس ہے۔ اس طرح گھڑی ہوئی حدیث۔ اچھا، اس کا تانا بانا کہاں جا کے فٹ ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں گے نا بھائی ہمارے باپ دادا کرتے آتے تھے، ان کے باپ دادا کرتے آتے تھے، ان کے باپ دادا کرتے آتے، آخر اسلام میں نہیں تو شروع کب ہوئی؟ یہ تو بتاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر تو اسلام میں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سنیے اس کی تاریخ بھی کیا ہے۔ دراصل نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شب برات تھی، اب یہ نوٹ کر لیجئے، میں ابتدا سے لا 9 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا، ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے پہلا حج فرض کیا، نہ اس وقت شب برات۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں خود اعلان کر دیا کہ آج دن مکمل ہو گیا اور خود بھی حج کیا، نہ اس وقت شب برات۔ 11 میں وفات پائی، ابو بکر خلافت پہ بیٹھے، نہ اس وقت شب برات تھی، نہ ابو بکر نے منایا 15 شعبان۔ پھر اس کے بعد 12 رہا، 13 میں حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، نہ اس وقت بھی نہیں تھی،
حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا اور 13 میں حضرت عمر خلافت میں بیٹھے، اس وقت بھی 15 شعبان شب برات نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد تقریباً حضرت عمر 10 سال تک خلافت کرتے رہے، بس پر 3 سال ہجری ہو گیا، ہجری 23 ہجری حضرت عمر کی خلافت ختم ہوئی۔ بدبخت ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو خنجر مارا نماز فجر میں، جس کی وجہ سے یہاں سے لے کے یہاں تک پورا جسم پھٹ گیا اور یہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ 3 دن تڑپتے رہے اسی زخم میں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر انتقال کیے، شہید ہوئے، اور حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا بسپر 3 میں۔ اس وقت بھی 15 شعبان شب برات نہیں تھی۔ پھر حضرت عثمان آئے، حضرت عثمان بسپر 3 ہجری میں بیٹھے تو کتنے سال رہے؟ 12 سال رہے، 12 سال خلافت کی۔ 12 سال میں 13 شب برات آئے، 15 شعبان آئے، حضرت عثمان نے ایک بھی نہیں منایا۔ 30 پر 5 ہجری 35 ہجری تک حضرت عثمان رہے خلافت پر، اور 35 ہجری تک نہ 15 شعبان حضرت عثمان کو معلوم رہی، نہ انہوں نے شب برات منایا۔ 36 ہجری میں بدبختوں نے حضرت عثمان کو ان کے محل میں چڑھ کے انہی کے گھر میں شہید کر دیا، جب بھی شب برات۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے خلیفہ بن۔ حضرت علی 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک خلیفہ رہے۔ 4 سال کا عرصے میں 15 شعبان اور 5 شب برات آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی کزن، جن کے ہاتھوں میں پلے، جن ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں نے پالا حضرت علی کو، ایسی شخصیت جو گھر میں بھی تھے، محبوب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، کزن بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار بھی تھے، ان کی خلافت میں 4-5 شب برات آئی۔ 15 شعبان نہ انہوں نے منایا، نہ شب برات کیا، نہ ان کی زندگی میں کوئی نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ 40 ہجری میں حضرت علی کو بھی بدبخت ابن الملجم، بدبخت ترین شخص اس دنیا کا، اس امت کا، مسلمان ہوتے ہوئے خنجر مار کے ہلاک کیا ہے۔ حضرت علی شہید ہو گئے کوفہ۔ 40 ہجری خلفائے راشدین کا دور ختم۔ یہاں سے ایک فرقہ اٹھا جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اٹھا۔ وہ فرقے کا نام ہے، جس نے حضرت علی کو کافر کہا، خوارج۔ انہوں نے دین میں سختی پیدا کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کو کافر کہا۔ دوسرا گروہ اٹھا، وہ بھی دین سے دور تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی کی محبت کا نعرہ لے کے اٹھا، شیعہ، جس نے حضرت علی کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ بنا دیا، سامنے آ کے کہا آپ ہی اللہ ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا ان سب بدبختوں کو جلا دیا گیا۔ تو یہ دونوں گروہ اسلام کو جس ستون اور عمارت میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو کھڑا کر کے گیا تھا، جس مضبوطی کے ساتھ، یہ لوگ ہیں دیمک کی طرح اس کو کھانے لگے، کھوکھلا کرنے لگے، آہستہ آہستہ اندر سے۔ اب حضرت امیر معاویہ آئے 40 میں۔ حضرت امیر معاویہ کتنے سال حکومت کی اس امت مسلمہ پر پتہ ہے؟ 40 سال سے لے کر 60 سال، یعنی 60 ہجری تک پورے 20 سال حکومت کی۔ 40 ہجری سے 60 ہجری تک مکمل 20 سال۔ 20 سال میں تقریباً 15 شعبان آئے، 21 شب برات آئی، اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول اتنا مخصوص رکھتے تھے، قرآن اترتا تو لکھنے کے لیے خود بلاتے تھے، امیر معاویہ کو بلاؤ اور قرآن کی کتابت کرنے کے لیے، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ۔ ان کو اللہ کے رسول سے یہ محبت نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا شب برات میں بڑی فضیلت والی چیز ہے، قبرستان جاؤ۔ حتیٰ کہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ وفات پائے تو ان کا بیٹا یزید بیٹھا 60 سے 60 پر 4 ہجری۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی دور خلافت میں حضرت حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، جس کی وجہ سے یہی اس کا نام بدنام ہو گیا۔ حالانکہ کرنے والوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس کی دور خلافت میں ہوا، بس بات اتنی ہے حقیقت۔ پھر آگے بڑھو،
60 پر 4 ہجری کے بعد امت مسلمہ میں بڑا انتشار پیدا ہوا، ہر جگہ لوگ فتنے اٹھتے، لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دی، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی، بعضوں نے حضرت علی کی فضیلت میں، بعضوں نے حضرت علی کے خلاف میں، یہاں تک کہ اسلام اس دور میں ایسی بری حالت میں پہنچا کہ ایک طرف مکے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، دمشق میں اہل مروان کی حکومت تھی، کوفے میں ان لوگوں کی جو شیعان علی ہیں ان کی حکومت تھی، ایک ہی خلافت اسلامیہ میں 3 حکومتیں تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے امت پہ رحم کی، پھر بنو امیہ جمے اور انہوں نے پھر اس کو متحد کیا، پھر ایک جمعیت بنی، ایک خلافت بنی، پھر اسلام کے اندر جو بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس حساب سے بڑے بڑے اماموں کو بھیجا۔ اس حساب سے نمبر 1 فہرست پہ آنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں 80 ہجری۔ 60 میں امیر معاویہ بیٹھے، 60 پر 5 میں یزید بھی مر گیا، بات وہاں سے ختم ہو گئی۔ پھر یہ 15 سالہ عرصہ بڑے فتنوں کا دور رہا، اور 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد 100 ہجری کے بعد تو خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنا شعور والا کام کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے عقائد کو مرتب کیا، جس کا نام ہے فقہ الاکبر، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب۔ پوری تاریخ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک ہی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی، وہ ہے فقہ الاکبر، جس میں انہوں نے بالترتیب ہمارے لیے عقیدہ اور اس کو بالترتیب صحابہ کی فضیلت بیان کر کے لکھا کہ سب سے پہلے نمبر پہ ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی ہیں۔ اس ترتیب میں نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ ہم کیوں اس ترتیب میں مانتے ہیں؟ کیونکہ امت نے اجماع کر کے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اسی ترتیب میں ماننا ہے، کیونکہ اسی ترتیب میں صحابہ نے خلافت کے اندر خلفاء کو چنا۔ لیکن یہ ترتیب بہت سوں کو پسند نہیں آئی، شیعہ نے علی کو بھی پسند نہیں آئی، اسی طرح خوارج کو بھی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اس اسلام کو بدنام کرنے کی، حتیٰ کہ آخری سرحد پہ 100 ہجری کے سرحد پہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو امیہ میں سے ہی ایک بہت ہی بہترین خلیفے کو بھیجا، جو تاریخ میں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ راشد، 4 خلیفہ نے ان کو 5واں کہا جاتا ہے، وہ ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز۔ یہ عمر بن عبد العزیز کی دور خلافت کا زمانہ کیا ہے؟ 99 ہجری تو 101، 2 سال صرف رہے، صرف 2 سال حکومت کی، 2 سال ہی۔ کیوں؟ پورا وہ اسلام کی شان واپس لوٹانے میں انہوں نے کوششیں کی، تو بدبخت دشمنوں نے انہیں زہر دے کے 2 سال کے اندر ہی مار دیا، زہر دے کے مارا گیا ان کو، خود ان کے اپنوں نے زہر دے کے مارا۔ کیوں؟ یہ عمر ثانی کہلائے، دوسرے عمر کہلائے۔ جتنا شان و شوکت اور فرقے بن کے اسلام کو کھوکھلا کر رہے تھے، ان تمام کو انہوں نے مٹا کے پھر صحیح اسلام لانے کی کوشش کر کے اپنی زندگی اس میں لگا دی۔ تو دشمنوں نے دیکھا کہ اگر یہ بہت دیر رہیں گے تو آخر کار ہمارے تمام کام جو کچھ ہم نے کوششوں سے اسلام کو کھوکھلا کیا ہے پھر دوبارہ نیست و نابود ہو جائے گا اور اسلام پورے طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو زہر دے کے مار دیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ 101 ہجری، برابر 100 سال ہجری شروع ہوتی، حضرت عمر بن عبد العزیز شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ اب اس کے بعد بنو امیہ کو کوئی اچھا خلیفہ نہیں ملا، حتیٰ کہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ تو ایک فرقہ اٹھا بنو عباس میں سے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا ان کو خلافت کا حق نہیں، حق ہے تو ہم ہی ہیں جو حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا کے خاندان والے، حالانکہ یہ محبت کرنے والے نہیں تھے، صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے حضرت عباس کا نام لے کے آخر کار بڑی حکومت اندر سے بنائی اور ایک ہی دن میں بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا اور عباسی چھا گئے، حتیٰ کہ خلافت اموی، خلافت امیہ جسے کہتے ہیں 132 ہجری کے اندر ختم ہو گئی اور خلافت بنو عباس آ گئی۔
یہ بنو عباس کیا تھے؟ بنو عباس کا سب سے بڑا بگاڑ دین میں تھا. بڑے بڑے فرقے اس کے اندر آئے. کیوں؟ عربوں کو شکست دے کے آئے تھے تو عجمیوں سے مدد لینا پڑی. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ایرانیوں سے مدد. ایرانی وہ لوگ تھے جو صدیوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے. حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ بالکل نیست و نابود ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سب سے بڑا پارلیمنٹ مدین میں جو تھا، مدائن کے اندر، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور میں دے دیا. اب وہ سب کے سب مٹ کے رہیں گے. آخری بادشاہ ایرانیوں کا یزجرد کہلاتا ہے. اس کو حضرت عثمان کے دور میں مار دیا گیا. وہ خود اپنے آپ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خودکشی کر کے مر گیا اور ایرانی ملیاں میٹ ہو گئے. لیکن ایران بڑا قدیم مذہب ہے اور ان کے جو اصول اور ان کے جو برستار ہیں وہ بڑی محبت کرتے تھے اپنے اپنے عقائد سے. لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اب دوسرا چارہ نہیں تھا تو اسلامی لحاظ سے لبادہ اوڑھ لیا، جبہ خبہ. ہم بھی جبہ خبہ سے نہ دھوکہ کھاتے ہیں. اصل میں بڑی داڑھی ہو، ہرا دوپٹہ ہو، پھر مسجد کے ممبر میں بیٹھ گیا ہو، 1000 دانے کی تسبیح گلے میں ہو، 2000 دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہو، پھر سبحان اللہ کہتے ہوئے حلوہ لاؤ، مانڈے لاؤ، پیسے لاؤ بولتا رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، بالکل صحیح ہے بھائی، یہ جو بھی کہے گا اسلام کے مطابق ہوگا. ہم سمجھ جاتے ہیں. تو یہ بھی یہی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دراصل مسلمان بن گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر کو کون قتل کیا؟ ابو لولو فیروز. کون تھا؟ ایرانی تھا، ایرانی غلام تھا جو حضرت عمر کو قتل کیا. وہ عمر جن سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ابو لولو فیروز ہے قاتل. کہاں سے آیا؟ ایران سے آیا. تو ایران مذہب اسلام کا پرانا دشمن رہا ہے، پرانا دشمن. انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام پھیل رہا ہے، مخالفت نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر، کچھ نہیں بولے، لیکن موقع کی تلاش میں رہے. کب ہمیں موقع ملے گا اسلام بگاڑے. مسلمان تو ہو گئے. تو جب بنو عباس عجمیوں سے ساتھ لیا، عربیوں کو ختم کیا، تو یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ آ گئے، منسٹر لیول پہ آ گئے. ان کو کہتے ہیں برامکہ. یہ سب نئے نئے نام ہوں گے. آپ سوچتے ہوں گے یہ شب برات میں کہاں سے باتیں لے آیا ہے. میں آپ کو جب اینڈ کروں گا نا بات پتہ چلے گی میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. تب تک بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اس وجہ سے براہ کرم درمیان میں اٹھ کے مت جائیں، شیطان بڑا ورغلائے گا. اسی وقت فون آئیں گے، اسی وقت یاد آئے گا، اسی وقت گھر میں بھولی ہوئی چیز، چھوٹی ہوئی چیز، گمی ہوئی چیز سب ذہن میں آئیں گی. فلاں جگہ رکھا ہوا تھا. آپ بولیں کہ خیر کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں اٹھا لوں گا. اب میں اٹھنے والا نہیں ہوں، تھوڑی دیر میں بیٹھتا ہوں. تو یہ برامکہ برمک کہتے ہیں فارسی زبان میں آتش گدے. آگ کی پوجا کرنے والے تھے ایرانی. ان کے بڑے بڑے محلات نما قصر تھے، محلات نما بڑے بڑے آتش دان تھے جہاں پر آگ جلتی رہتی تھی. اس کے سامنے یوں تعظیماً کھڑے ہو جاتے. یہی ان کی عبادت تھی ایران کی. تو وہ لوگ کیا کیے، بعضوں نے، بڑا خاندان تھا، مسلمان ہو گئے. اور یہاں پر مسلمانوں میں برامکہ سے نام سے مشہور ہو گیا. اور اس کا اصل معنی کیا ہے؟ فارسی میں برمک کا معنی ہے آتش گدا. مسجد جیسا کہتے ہیں ہم، ویسا ان کے زبان میں ان کے عبادت کرنے کی جگہ کا نام. اب یہ برامکہ اتنے آگے بڑے بنو عباس میں، جب ہارون رشید خلیفہ ہوا. آپ کو معلوم ہے پورے عباسی دور میں سب سے زیادہ شان و شوکت والا بادشاہ ہارون رشید ہے. ہارون رشید کے دور خلافت میں خالد برمکی جو تھا وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ تھا. کہاں پہنچ گئے یہ لوگ؟ ایران سے آ کے. پھر اس کے بعد خالد مر گیا 163 ہجری میں. تو اس کا بیٹا تھا یحییٰ برمکی. ہارون رشید نے اس کو خلیفہ بنا دیا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اور یہ یحییٰ برمکی ہارون رشید کی خلافت میں اتنا آگے بڑھا، ہارون رشید ڈمی بن گیا.
جیسا یہاں صدر ڈمی ہوتا ہے، یہاں کس کی چلتی ہے؟ وزیر اعظم کی چلتی ہے، صدر سائن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے بس. آپ کو معلوم ہے نا، صدر سائن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. چلتا کس کا راج ہے؟ مودی سرکار. مودی سرکار ہے یا مووی سرکار ہے پتہ نہیں ہے، لیکن ہے سرکار اس کی جس میں چلتا ہے. اور ہمارا صدر کیا ہے؟ سائن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. بعینی اسی طرح مقام ہو گیا تھا اس دور میں. ہارون رشید خلیفہ تھا، چلتا کس کا تھا؟ یحییٰ برمکی کا چلتا تھا. وہ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ تھا اس وقت. اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایک دور میں خود ہارون رشید کو پریشانی شروع ہو گئی. کیا جی میری کچھ چلتا ہی نہیں ہے، چلتا سب اس کا ہے. تو اس نے آدمیوں کو رکھ کے آتے رات قتل کرا دیا. وہاں سے یہ فتنہ ختم ہوا. تو ان کے دور میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ 15 شعبان کا ایجاد کیا. اس میں اصل میں کرتے کیا تھے؟ اعلان یہ کر دیا کہ اس میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور فضیلتوں والی وہ تمام احادیث سیٹ کر دی لا کے، جو نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں ثابت ہیں. وہ سب کے سب گھڑی ہوئی احادیث ہیں جو لا کے فٹ کر دیے. کیا کیا حدیثیں ہیں سنیں وہ بھی. پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس سونے کے لیے آئے. اپنے حجرے میں آئے تو جوتی نکال کے ایک جگہ رکھا، اور اپنی جو چادر اوپر والی تھی اس کو اتارا، اور اس کے ایک کونے کو اٹھا کے اپنے بستر کو جھاڑا. پھر ہاتھ یوں رکھ کے دائیں طرف لیٹ کے کچھ دیر کے لیے سو گئے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی سو رہی تھی. کچھ ہی دیر گزرا، اللہ کے رسول اپنے جوتے اٹھائے، پہنا، چادر اوپر اوڑھی، نکل گئے گھر سے. جیسے ہی گھر سے نکلے حضرت عائشہ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو. کہاں نکلے؟ میری رات، میری باری، یہ کہیں جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کچھ دل نے کہا کہ بھائی کہیں کی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہی. یہ بھی دیکھنے کے لیے نکلی. اب یہ نکلے وہ نکلے تو آخر میں دیکھا اللہ کے رسول، کیونکہ حجرہ جو تھا، آج بھی جا کے دیکھ لیجئے مدینے کے اندر جہاں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہاں سے جنت البقیع جو ہے سامنے قبرستان بہت کم فاصلہ ہے. اس دور میں تو ابھی کم فاصلہ تھا، بڑا ہو گیا ہے، بیچ میں لانگ فاصلہ ہو گیا. پہلے تو کیا تھا، بالکل قریب تھا جنت البقیع جو تھا. اللہ کے رسول وہاں سے وہاں گئے ہوئے تھے. تو یہ بھی حجرے سے نکلی تو آپ نے دیکھ لیا اللہ کے رسول وہاں کھڑے. اب دور رات تھی، سایہ تھا، تو سائے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. 2-3 مرتبہ اس طرح کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول واپس پلٹے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی واپس پلٹی. تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول تیز ہوئے. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں بھی تیز ہوئی. وہ بھاگے، میں بھی بھاگی. وہ آہستہ کیے، میں بھی آہستہ کی. تو اس طرح پیچھا کرتے کرتے یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول سے پہلے حجرے میں داخل ہو گئی، اور جو بھی اوڑھنا تھا اس کو اوڑھ کے نیند سوتا بن گئی. اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے، دیکھا حضرت عائشہ سو رہی ہیں، بلکہ سونے کی طرح ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ سوتے سوتے تمہارے لیے سانس کیوں پھولا ہوا؟ جب بھاگ کے آتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے. تو وہاں عائشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ سانس کیوں پھولی ہوئی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسے ہی، بس کچھ نہیں، بتانا نہیں چاہ رہی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم بتا دیتی ہو یا نہیں؟ وہ رب العالمین بتا دے مجھے. اب تو حضرت عائشہ آ گئی پٹری کو. اب کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اصل میں مجھے کیا ہے، جب آپ نکلے نا میں بھی کیا ہے پیچھے پیچھے آپ کا پیچھا کیا اور دیکھا کہاں جا رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی امید کرتی ہو؟ یعنی میں رسول ہو کہ خیانت کر دوں گا تمہاری باری. پھر اللہ کے رسول محبت سے حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہیں کہ عائشہ بات اصل میں وہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے بال ہیں اتنی مغفرت کر دیتا ہے. اس وجہ سے میں جا کے مغفرت کی دعا کر کے آیا تھا. یہ پہلی حدیث ہے جو اس کو سیٹ کرتے ہیں. قبرستان کو کیوں جانا جی؟ یہ حدیث. اب دیکھیے اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ترمذی لکھ کے یہ حدیث کون؟
لکھنے والے خود لکھ کے کہتے ہیں یہ حدیث کمزور ہے، حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری سے میں نے خود سنا، وہ بھی کہہ رہے تھے یہ ضعیف ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ضعیف معلوم رکھو کئی کو لکھے انہوں ترمذی میں، یہ تو عوام پوچھ سکتی، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل میں محدثین کا کام کیا ہوتا تھا، ان کے شروط پہ جو بھی حدیث آ جاتی وہ لکھتے تھے۔ کیوں لکھتے؟ اس وجہ سے کہ بعد میں آنے والے کوئی دشمنان اسلام یہ نہ کہہ دیں کہ یہ لوگ ضعیف ضعیف بول کے بہت سے حدیث ضائع کر دیے، آج جو حدیثیں ہیں دراصل بہت کم حصہ، وہ بہت بڑا حصہ اللہ کے رسول کا گم ہو چکا ہے۔ یہ الزام نہ لگائیں دشمنان اسلام، اس وجہ سے ضعیف ہو یا صحیح ہو یا موضوع ہو، اگر آ گئی حدیث تو لکھ دیتے، ساتھ میں حکم بھی لگا دیتے، دیکھو یہ وہ نہیں ہے جو صحیح والی ہے، تاکہ کوئی دشمن یہ حکم نہ لگائے کہ تم نے اللہ کے رسول کے بہت سے احادیث کو ضائع کر دیا ضعیف ضعیف بول کے، اس وجہ سے لکھتے۔ تو انہوں نے خود لکھ کے بتا دیا یہ حدیث ضعیف ہے، اور ان کے استاد بخاری ہیں، بخاری کے پاس پڑھ کے سنایا تو بخاری نے بھی کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مت مانو۔ اب دیکھیے یہی حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے تب تو صحیح ہو گئی نا؟ ہاں صحیح ہو گئی، واقعہ بالکل سچا ہے۔ حدیث کے اندر یہ 15 شعبان والی جو بات ہے وہ فقط ضعیف ہے۔ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، جس میں یہ بات نہیں ہے، باقی تمام واقعہ ہے۔ کیا نہیں ہے؟ 15 شعبان والا لفظ نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے سیٹ کیا گیا ہے بعد میں جا کو۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول آئے، لیٹے، کچھ دیر کے بعد اٹھے، بقیع کو گئے، دعا کیے، عائشہ پیچھا کی، پھر عائشہ بھاگ کے آ گئی رضی اللہ عنہا، پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صرف اس میں اتنا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بقیع میں جا کے آپ دعا کریں، اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں جب بھی میری باری ہوتی عموماً اللہ کے رسول بقیع میں جا کے قبرستان کے لوگوں کو دعا کرتے۔ یہ تمہارے لیے کبھی بھی جائز ہے، جب چاہے جاؤ، شب برات میں جانے کی کوئی الگ سے دلیل نہیں۔ ان کو بولو 15 شعبان کو نہیں 17 کو چلے جاؤ، جو جاتے ہیں نا ان کو بولو کیا مولوی صاحب ڈراتے ہی تمہیں، اتنی رات کو کون جائیں گا مولوی صاحب، لیٹا نہیں سو، کیا چکمک چکمک رہتا اس کے اوپر، برقعے چکمک چکمک کرتے، ہمیں جاتے اس کے واسطے، 2 چکمک کے واسطے جاتے ہیں ہمیں، تمہیں خالی خولی اندھیری رات میں جاؤ گا تو کئی کو جائیں گے ہمیں؟ وہاں کون تبھی جا کے دعا کرتا یا موت کو تذکرہ کرتا یا موت کو دیکھ کے روتا؟ وہاں جاتے صرف اور صرف اپنی منمانیاں کرنے کے لیے، قبر کے پاس قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی فحاشیاں کرنے سے نہیں چوکتے۔ یہ امت وہ امت ہے، لڑکیاں بن بیائی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے، ایسا برقعے دیکھے تو برقعے والی دیکھنے کی ضرورت پیش آ جائیں گے، ویسا برقع پہننے کو کہاں جاتے ہیں سوئنو؟ قبرستان کو۔ ارے قبرستان کو جانے یہ برقع، تو شادی کو کون سا برقع پہنیں گے؟ ہاں، قبرستان کو جانے ہی سے منع کر دیا گیا عورتوں کو۔ لعن اللہ، لعنت کی ہے کون؟ جو زوارات القبور، زیادہ کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ زیارت ہمارے لیے مشروع ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ نہ جنازے میں ساتھ جانا ہے، نہ ان کو دفنانے کی ذمہ داری دی گئی۔ مرد مرا تو مرد دفنا، عورت مری تو عورت دفنا، تو کیا ہوں گی حالت؟ ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائیں گے، اندر سے حدرنا شروع ہو جائیں گے، کانپ جائیں گے انہوں۔ اس کی وجہ سے ان کا کام ان کو دیے، ہمارا کام ہم کو دیے، تو انہوں آنا کا تو کیا کرنا، پورا قبرستان لیٹوں سے چھکمک چھکمک کر لے کر رہنا کرتے، پھولاں کی باس آلے کو رہنا کرتے، وہاں سے مرداں بھی لڑکے پورے آ کو بیٹھے رہنا کرتے، انہوں بھی جا کو سیر کر کو آئیں گے کرتے۔ یہ کیا یہ اسلام میں ہوگا ایسا کوئی؟ ہے عقل نہیں بولتی؟ یہ اسلام یہ طریقہ سکھائے گا کہیں اپنے ماننے والوں؟ تو یہ حدیث ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، جو صحیح ہے اس پہ لفظ 15 شعبان ہے ہی نہیں۔ اچھا، دوسری حدیث آئی ہے، اس میں کیا آتا ہے، علی تم اس کی رات کی عبادت کرو اور صبح کا روزہ رکھو،
اگر ایسا کر کے تم نے دعا کر لی تو تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے. اگلے پچھلے سب گناہ معاف. یہ دراصل بڑے بڑے جو عبادتیں ہیں ان کے لیے آیا ہے، اور ان میں بھی بعضوں کا یہی خیال ہے کہ وہاں پر بھی معنی اگلے پچھلے کا معنی صرف صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں. جیسا حج کے لیے الحج المبرور، یہ اگر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ. اچھا بھائی، ایسے ہی ایک دن کا روزہ ہے عرفے کا، اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگلے 1 سال پچھلے 1 سال بس. اچھا، اسی طرح 2 روزے ہیں عاشورہ کے 9-10 کے، اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ دیکھو لگایا سو نکالا بھی کیسا نکالا انہیں، ایسا کہ پاکی چھو جاؤ. کیا اگلا پچھلا کیا ہونا کرو. اس کے بعد تیسری حدیث آتی ہے، وہ حدیث کیسا لائی ہیں، اس میں کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ تم اس رات کی عبادت ایسے کر لو 1000 رکعت کی. کیسے کہ 100 رکعت پڑھ لو اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لو تو تم پچھلے 60 سال کے گناہ اگلے 60 سال کے گناہ معاف کر دو. پہلے 120 سال کون جیں گا، یہاں 60 سال میں پاک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں 40 سال میں چل جاتے ہیں. اب تو انہیں ایڈوانس میں کر کو رکھ لیتا ہے، جیا تو بھی کیا بھی نہیں کرتا رہوں گا میں گناہ، کیا بھی مسئلہ نہیں. کیا تو 120 سال تک ڈال کو آیا ہوں اگریمنٹ، کیا بھی مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو یہ اگریمنٹاں کہاں چلیں گے؟ بڑے بڑے عبادتوں کے لیے ہی نہیں ہے اگریمنٹ، تو یہ صرف کیا ہے چھوٹی عبادتوں کے لیے کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ بھی بالکل کیا ہے ضعیف ہے. تیسری ایک بات ہے، حلوہ پکاتے، حلوہ تقسیم کرنا کہتے پکا کو خاص کر، میں تو کھانا تبھی. اس کی ایک ہے کہ حلوہ کی بھائی پکا وہ کھاتے تمہیں، تو بولتے نہیں اللہ کے رسول کو میدان احد میں دانت ہے نا، دندان مبارک شہید ہو گئے سامنے کی، تو اللہ کے رسول کو روٹی چبا وہ کھانے نہیں ہوتا تھا کہتے، تو صحابہ حلوہ بنائے کہتے، ہونچ ہونچ ڈال لو سیدھا سیدھا بغیر چبائے. وہ خوشی میں جا کر انہوں بھی حلوہ پکاؤ کھا دیں. عجیب بات ہے، غزوہ احد ہوئی شوال میں، انہوں کھاتے ہی 15 شعبان. کتنے مہینے ہی بیچ میں معلوم؟ بولو گنتے بھی ہاں کتنے بھائی مہینے ہی؟ 1 سال کے قریب مہینے ہی. کہاں سے کہاں؟ شعبان کی 15 میں انہوں کھاتے ہی دندان مبارک شہید ہوئے. کب؟ شوال 3 میں، بیچ میں مہینے ہی، 1 مہینہ 2 مہینے، وہ مہینہ چھوڑ کر انہوں 15 میں کھا لیتی. اور ایک روایت ہے، وہ کیا ہے، نہیں غزوہ احد میں جب دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت اویس قرنی جو تابعین میں سردار ہیں، انہوں سنے گتے اللہ کے رسول کے دان شہید ہو گئے بول کو، آپ کو محبت میں اپنے دان اٹھا کو توڑ لیے گتے. انہوں تو محبت میں دان توڑے، تمہیں محبت میں حلوے کھاتے. یہ کیا چیز ہے عجیب و غریب. اتنی محبت تم نہ بھی ہے تو تمہیں بھی دان توڑو، توڑ کو تبھی حلوہ کھاؤ. ابھی دان توڑ گئے اب حلوہ کھاتا ہوں بولو، کھاؤ حلوہ. اس سے بھی اس سے نسبت کیا بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا سب کے سب کیا ہیں، خود ساختہ باتیں ہیں، کہانیاں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ تابعین میں ہے، نہ تابع التابعین، کہیں بھی نہیں ہے. تقریباً امام بخاری کا آخری زمانہ اور امام ابن ماجہ دو ہمارے کیا ہیں، صحاح کے آخری امام ہیں. اس وقت تک کوئی شب برات نہیں. امام ابو حنیفہ کے پاس بھی نہیں ہے، چاروں فقہاء کے پاس بھی نہیں ہے، 7 ائمہ جو صحاح کے 6 اور امام ابن حنبل 7 ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی روایت نہیں ہے صحیح، سب ضعیف روایتیں ہیں جن کو لے کے شعبان کے 15ویں رات کو یہ سب کچھ منایا جاتا ہے. اب آخری میں ہے قبرستان جا کے وہاں زیارت کرنا اور واپس آ کے ارواح کا لوٹ کے آ کے انہوں بقا کو رکھتا اور ساتھ میں کام بیٹھتے وہاں رکھنا کہتے ان کے چیزاں، انہوں وہاں آ کو سنگ کو جاتے کہتے، خالی کھاتے نہیں کہتے. ویسا ایک کہتے. میں ہمارے فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظم عمری مدنی حفظہ اللہ سے سن رہا تھا، وہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں.
کہ پرانے زمانے میں سروٹ بول کے ملتا تھا سگریٹ کے سر کا. اس زمانے میں سگریٹ تو نہیں تھا, سروٹ تھا. سروٹ چٹا گٹا بولتے ہیں نا, ویسا وہ زمانے. شب برات کی 15 شعبان کو دبئی میں تھا کہتے, باہر تھا کہتے بچہ, اسے سب بلا گلا کو اماں با تیرے بابا کی روح آتی با آجا با تو کیسا تبھی وہ دن ہمیں سب کیا ہے منائیں گے با بول کو بلا لے کو پورے چیزاں تیار کر کو رکھو. انہیں پوچھا کہتے اماں ہمارے بابا کیا اماں بہت اچھے طریقے سے محبت سے کھاتے پیتے تھے کہتو بابا کو کیا نہیں ملا تو بھی برداشت کر لیتے تھے با, لیکن سروٹ ملا نہیں تو برداشت نہیں کرتے تھے, سروٹ سے بڑی محبت تھی. بولا تو جب تو سروٹ لینا ہمیں کیسا بھی, تو انہیں جا کو بازار ڈھونڈا گا سروٹ ملتا کیا, سروٹ ملتا نہیں. سروٹ کا زمانہ چلے گا, اب تو سگریٹ کا زمانہ. آخرکار بولا کرتے اماں جی سروٹ کا زمانہ چلے گا, اب تو سروٹ نہیں ملتا, سگریٹ ملتا ہے. جان دے وہ بدل میں رکھ ڈال دوں, دیکھیں گے آتے نہیں آتے, تمہیں بند سور کو بیٹھ جاؤ, پورے چیزاں لے کو بیٹھ جاؤ, میں بھی لاکھوں سگریٹ رکھ ڈال دوں مل کو رکھ ڈالا. 15 شعبان ہوا آئے نہیں, 16 شعبان ہوا آئے نہیں, 17 شعبان ہوا بھی آئے نہیں. 3 دن سے اماں انتظار مالا گلا پہن لے کو بیٹھ کو, اور یہاں پر پورے فروٹس رکھ کو سروٹ نہیں ملا بول کو. انہوں پریشان آدمی انہوں گئے کہتے مسجد کے امام صاحب ہمارے ابا آئے نہیں. 3 دن ہو گئے, 15 بھی گیا, 16 بھی گیا, 17 بھی گیا, خالی یہ غلطی چھوئی سگریٹ ہی ملا, سروٹ پہ ملا, اس کے واسطے نہیں رکھی. تو امام صاحب بولے کہتے وہ جی غصہ, سروٹ رکھے تو جائیں گے, سگریٹ رکھے تو آئیں گے نہیں جی. کیا کیا کہا, کیا کیا باتیں بنا لی ہیں. دیکھیے یہ سب ارواح کا پلٹ کے آنے کا عقیدہ. یہ کیا ہے, یہ دراصل ہندوؤں سے لیا گیا ہے. شبراتری اسی سے ہے, شب برات یہ دراصل انہی کا لفظ ہے. شبراتری ان کے پاس بھی ہے, روحوں کے پلٹ کے آنے کا دن رات. یہ انہی سے لی گئی ایک رات ہے ہمارے پاس رواج, کیونکہ ہندوؤں سے بہت زمانہ ملے ہوئے تھے ہم بھی, تو کیا کر دیا ان کے بہت سی چیزیں ہمارے اندر آ گئی. تو یہ روحوں کے پلٹ کے آنے کا واقعہ وہی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی تو صاف اعلان کر رہے ہیں روح جب چلے جاتی ہے اس دنیا سے پھر کسی موقع پہ آتی نہیں ہے, اس کا ایک الگ مقام ہے. مومنون میں آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب ان کو مقام ہے برزخ کا, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. آئیں گے نہیں, اچھی ہے تو بھی آئیں گی نہیں, بری رہے تو بھی آئیں گی نہیں. روحانی پکڑ لی, انہیں ہوگا سب ڈھکوس لے, کوئی روح واپس نہیں آ سکتی, اجازت ہی نہیں ہے, کیسے آئیں گی؟ ہاں اگر آنا تھا تو حسنین کریمین جب شہید ہوئے نا جی, کربلا میں جب حضرت حسین کا خون بہ رہا تھا, اس وقت اللہ کے رسول آئے کیوں نہیں, بچائے کیوں نہیں؟ حضرت حسن کا اور حضرت حسن کو زہر دیا گیا, حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا, کون سی روح آئی؟ ہاں 60/3 ہجری میں مدینے کے اندر نماز نہیں ہوئی, مسجد نبوی کے اندر قتل عام کیا گیا, واقعہ حرہ, نماز نہیں ہوئی, نماز, روح نہیں آئی, قبر مبارک وہی ہے. اللہ کے رسول کی روح نہیں آئی تو پھر دوسرے کون ہیں جو اختیار رکھتے ہیں؟ نہ اچھے کی روح آ سکتی ہے, نہ برے کی روح آ سکتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کے باب ہیں, عبداللہ بن حرام. عبداللہ بن حرام وہ شخصیت ہیں جب احد میں شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی سے شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا, دعا کی, اے اللہ مجھے ایسا شہید کر کہ میری میت بھی واپس گھر نہ جائے, اور تیری راہ میں اے اللہ میں صرف شہید ہونا نہیں چاہتا بلکہ مجھے مسلح کر دیا جائے, میرے کان, میرا ناک, میرے آنکھ, میرے ہاتھ, میرے پیر سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے. اسی حالت میں تیرے سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کہاں گئے, میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں. یہ دعا کر رہے ہیں کب؟ احد کل دوسرا دن ہے تو اس سے پہلے دن دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر. صبح ایسے ہی جنگ ہوئی, شہید ہو گئے, کافروں نے ان کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, مسلح کر دیا, کہیں آگ
کہیں کان، کہیں ہاتھ، کہیں پیر، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی حالت کی اطلاع دی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو غمزدہ پایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دینے کے لیے آئے اور کہا کہ جابر خوش ہو جاؤ، تمہارے باپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلوک کیا ہے کسی شہید کے ساتھ یا کسی روح کے ساتھ آج تک نہیں کیا۔ پتہ ہے تمہارے باپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سلوک کیا ہے کہ اللہ نے بغیر کسی پردے کے حضرت عبداللہ سے بات کی، اپنے آپ کو دکھا کے پوچھا عبداللہ کیا چاہیے؟ میری راہ میں قربان کر کے آئے ہو ہر چیز، خوش ہو؟ کیا چاہیے؟ جنت کی خوشیوں میں مہکتے گلابوں کی خوشبو۔ حضرت عبداللہ بن حرام نے کہا پروردگار عالم مجھے اور کیا چاہیے؟ ایسی فضیلت تو کسی اور کو نہیں ملی، بالمشافہ رب العالمین میرے سے بات کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہوگا؟ شہادت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جتنا سنا تھا اس سے بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو اے اللہ صرف میری ایک التجا ہے، مجھے کوئی اور نعمت نہیں چاہیے، پھر ایک مرتبہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، میں پھر جاؤں تیری راہ میں اسی طرح جہاد کروں، پھر مروں، پھر میں آ جاؤں تیرے دربار میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ عبداللہ یہ خواہش نہیں ہو سکتی میری پوری، واپس روح نہیں جا سکتی دنیا میں ایک بار جانے کی، بقیہ سب خواہشیں تیری پوری ہو سکتی ہیں، کہ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ اگر میں جا کے نہیں بتلا سکتا تو کم از کم تیرے نبی پر یہ القاء کر دے، یہ وحی کر دے کہ میں کون سی پوزیشن میں ہوں۔ تو اللہ نے 2 آیتیں آل عمران کی اتاری، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ عبداللہ بن حرام جیسی شخصیت کی روح دنیا میں نہیں آ سکتی، غیرے کی روح کیسے واپس آئے گی؟ یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے۔ اب آئیے ان تمام کا لب لباب میں آپ کو سناتا ہوں، وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تقریباً آپ کے پاس میں 1.5 گھنٹے سے بول رہا ہوں اور پورے پیغام کے ساتھ بول رہا ہوں۔ چائے دے سکتے ہیں کیا؟ سوال ہو گیا، ایسے ٹائم پہ چائے دیے تو آپ چائے پئیں گے یا میری بات سنیں گے؟ آپ ہی بتائیں کیا کریں؟ تو اس وجہ سے آپ ہی کہہ دیجئے چائے نہیں چاہیے اب۔ ہاں چائے کے لیے صبر کر رہے ہیں، بعد میں دے دیں۔ تو اب دیکھیے جتنے احادیث اس کی فضیلتوں میں آئی سب ضعیف، جتنے عقیدے اس کے فضائل میں گھڑ لیے گئے سب اسلام سے ٹکرانے والے، اور جتنی فضائل میں روزے اور نماز کی باتیں لا لیے سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے نہ دیا نہ ہمارے عقیدے سے سیٹ ہو سکتے۔ نماز کے سلسلے میں پہلی چیز سمجھ لو، 100 رکعت پڑھ لو یا 1000 رکعت پڑھ لو یا ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لو، یہ اگر پڑھ لیے تو یوں ہو جائے گا۔ تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسی فضیلت والی نماز کیا ابو بکر چھوڑ سکتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی، عمر چھوڑ سکتے ہیں؟ عثمان چھوڑ سکتے ہیں؟ علی چھوڑ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ صحابہ میں سے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا وہ سب تو بہت بڑے لوگ تھے، ان کو ضرورت نہیں پڑی۔ تابعین میں ابو حنیفہ چھوڑ سکتے ہیں رحمہ اللہ، امام مالک چھوڑ سکتے ہیں، امام ابن حنبل چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا محدثین بات کا زمانہ اٹھا لیں، امام بخاری چھوڑ سکتے ہیں، امام مسلم چھوڑ سکتے ہیں؟ کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھی یہ نماز، اور اس نماز کے فلسفے پر فرض نماز کو چھوڑ دیا۔ کیا عقیدہ ہے؟ یہ پڑھ لو پھر کیا کرو؟ عمر قضا کہتے ہیں، بعد میں کیا کہتے ہیں؟ عمر بر انو قضا کرتے رہنا کہتے، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پوچھے تو بھی کیا بولتا معلوم کیا؟ پیشاب کی پاکی نہیں مولی صاحب، لا حول ولا قوة۔ مسلمان ہو کو پیشاب کی پاکی نہیں تو باہر نکلا کئی کو باتوں بیٹھے بیٹھے، تجھے ویسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟
پاکی لے کو، اچھے کپڑے پہن کو نکل. چاپ کی پاکی بہت دور کی بات ہے. اللہ کے رسول نے تو وہ نظافت سکھائی ہے، پاکی سکھائی ہے. چھینٹے بھی پڑ جائیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. ہاں، پیشاب کے چھینٹے، ایک چھینٹا بھی. اسی وجہ سے صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے، ابو ذر وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، وہ پیشاب کو جاتے تھے تو شیشی لے کے جاتے تھے، شیشی میں پیشاب کرتے تھے. کیوں؟ ہو سکتا ہے زمین پہ اڑنے سے کوئی ایک چھینٹا لگ جائے اور آپ کو معلوم نہیں ہو، آپ آ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں. تو اللہ کے رسول نے کہا پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قبر میں عذاب دیتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے چھینٹا صرف. تم پاکی نہیں سے پھرتے ہو اور کہتے ہو کہ پاکی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہوں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں. اور اسی طرح دیکھو رمضان کے تیاری میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. اب ہم نے عقیدہ گھڑ لیا کہ رات کو کیا کرو، نماز پڑھ کے تھک کے برابر فجر کے ٹائم کو سحری کھا لے کو سو جاؤ، بعد میں جا کو ظہر بھی پڑھو نا کو روزہ رکھو. واہ کیا سسٹم دیکھو، دن کا روزہ کرتے. 15 شعبان کے بعد روزہ رکھو، روزہ چھوڑو. ہمیں کبھی بھی کھینچ نہیں روزہ. پورے سال میں نہ عاشورہ کا روزہ رکھا رنگا ہی نے، نہ اسی طرح عرفے کا روزہ رکھا رنگا، نہ پیر کا رکھا رنگا، نہ جمعرات کا رکھا رنگا، نہ ایام 20 13 14 15 کا رکھا رنگا. رکھتا سو کیا کا تو رمضان چھوڑ کو یہ 15 شعبان کا ایک روزہ کئی کو حدیث کی خلاف ورزی کرنے کے واسطے کسے نکو رکھو بولے وہ روزہ رکھتا وہاں سے شروع کر. تو یہ بھی غلط، روزہ غلط، نماز غلط، جاگ کے فلاں عبادتیں غلط، قبرستان کو جانا غلط، نئے کپڑے پہننا غلط. ہاں ایز یوزول پہنتے ہو کوئی مسئلہ نہ ہو. ایز یوزول تہجد کی نماز پڑھتے تھے، کبھی بھی اس دن بھی پڑھ لیے کوئی مسئلہ نہیں. کبھی بھی روزہ رکھتے تھے، اس دن بھی پیر آئیے روزہ رکھ لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مخصوص 15 شعبان کو فلاں حدیثوں میں فلاں فضیلتیں آئی ہیں، یہ کہہ کے رکھنا یہ دراصل بدعات میں سے شمار ہے. آپ کو ثواب نہیں الٹا عذاب ملے گا. اور یہ جاوید نہیں کہہ رہا ہے، کوئی گروہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ایک عالم نہیں کہہ رہا ہے. اپنوں کو جو مانتے ہو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اپنوں کی کتابیں پڑھو، اپنوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھو. ملا علی قاری حنفی مذہب کے سب سے بڑے امام، آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے اصول اور فضائل اعمال تبلیغی جماعت کی نصاب میں جتنے اقوال ملا علی قاری رحمہ اللہ کے ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں ہیں اس کے اندر. وہ مشکات کی کتاب کی تشریح کرتے ہوئے مشکات المصابیح ایک کتاب کا مجموعہ ہے حدیث کی کتاب کا، اس کا ایکسپلینیشن لکھا ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، جس کا نام ہے مرعات المصافیح. مشکات المفاتیح میں مرعات المفاتیح نام سے ایک کتاب ایکسپلینیشن میں لکھا ہے. اس میں باقاعدہ وہ لکھتے ہیں کیا کیا آپ کرتے ہیں، کیا کیا غلط ہے. خود ان کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، دیکھیے. وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْأَنْوَاعِ الْأَطْعِمَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْخَاصَّةِ فَلَمْ يَرْوِ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ وَلَا مَوْقُوفٌ وَلَا صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ. ملا علی قاری رحمہ اللہ مشکات المصابیح کی شرح مرعات المصابیح میں لکھتے ہیں کہ رہا یہ معاملہ جو انواع و اقسام کے کھانے پکا کے تم تقسیم کرتے ہو فقراء کے اندر شب برات کے دن خاص کر، فلم یروی فیہ، اس پر کوئی ایک روایت بھی نہیں آئی ہے. مرفوع روایت بھی نہیں ہے، موقوف روایت بھی نہیں ہے، صحیح روایت بھی نہیں ہے، ضعیف روایت بھی نہیں ہے. ایک روایت بھی اس پہ نہیں ہے. کون سی؟ جو تم کرتے ہو خاص 15 شعبان. کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کو اگر شک ہے جاؤ ان کی کتاب اٹھاؤ، کسی بھی ڈبوں سے لے لو، مرعات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 پر 8 230 پر 9 باب قیام شہر رمضان، اٹھاؤ دیکھو.
آپ کو پورے ایویڈنس کے ساتھ دے رہا ہوں، عربی عبارت پڑھ کے سمجھا. کہہ رہے ہیں وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْأَنْوَاعِ الْأَطْعِمَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، تم جو انواع و اقسام کے کھانے پکا کے فقراء میں تقسیم کرتے ہو، فی هذه الليلہ خاص کر 15 شعبان کے اندر، فلم یروی، ایک روایت نہیں ہے، فیہ اس کے اندر، مرفوع ولا موقوف ولا صحیح ولا ضعیف، کوئی حدیث نہیں. وَأَمَّا اعتقاد حضور الارواح، اور یہ اعتقاد تمہارا جو ہے کہ ارواح حاضر ہوتے ہیں، روح حاضر ہوتے ہیں اس دن، فی هذه الليلہ خاص کر 15 شعبان کو، وتنظیف البیوت، اور تم کیا پاک کرتے ہو اپنے گھروں کو، اور وتطوین الجدار، اور تم اپنے دیواروں کو پینٹنگ کرتے ہو، وتکریمها، اور اس کے لیے کیا عزت اور کیا ہے شراغہ کرتے ہو. یہ سب کچھ السرج والقنادیل علی حاجت فیہا، جو جیسے تم چراغ کرتے ہو اور قنادیل لگاتے ہو، اور اسی طرح کیا ہے تم مسجدوں کو آراستہ کرتے ہو، فہی من البدع، یہ سب کی سب بدعت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، مسجدوں کو چراغاں کرنا، گھر کو چراغاں کرنا، گھر کو پینٹنگ کرنا، گھر کی صفائی کرنا، ارواح تمہارے گھر میں آئیں گے، یہ جو کہنا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے پیروکاروں میں سب سے بڑے امام ملا علی قاری رحمہ اللہ خود اپنی کتاب میں مشکات المصابیح کی شرح مرآت المفاتیح کے اندر لکھے ہیں، صفحہ جلد 2 میں صفحہ 208 میں کیا فرماتے ہیں کہ اما اعتقاد حضور الارواح الاموات فی هذه اللیلہ، ارواح کا اس رات میں حاضر ہونے کا عقیدہ، اس رات میں، وتنظیف البیوت، اور گھروں کو پاک کرنا، وتطبین جدرانہا، اور تمہارے جو کچھ دیواریں ہیں اس کو پینٹنگ کرنا، لتکریمہا، عزت کے لیے، وزیادت السرج، اور قنادیل لائٹوں کا بڑھا لینا، والقنادیل چراغاں کرنا، علی الحاجتی، اور یہ سب کچھ جو بھی فیہا فہی من البدعہ، وہ بدعہ، صرف بدعہ بول کے نہیں کہہ گئے، کہا کہ من البدعۃ والضلالات بلا شک، یہ بدعات بھی ہیں، گمراہیاں بھی ہیں بلا شک کے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. وقال القاری، اور وہ بھی کہتے ہیں قاری، اور وہ بھی کہتے ہیں اول حدوث الوقید من البرامکہ، سب سے پہلے مسجدوں کو آراستہ اور لائٹنگ گھروں کو چراغا کیا گیا کب؟ جب برمک تھے، برامکہ تھے. میں نے بتایا نا پوری تفسیر. یحییٰ، خالد برمکی کے بعد یحییٰ برمکی آیا، وہ ہارون رشید کے دور میں وزیر اعظم تھا، اس نے سب سے پہلا ایجاد کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. اول حدوث الوقید، سب سے پہلے جلانے والا اپنے گھروں میں مسجدوں میں چراغاں کرنے والا، یہ آتش پرستہ یہودی جو اسلام کے لبادے میں آیا تھا. کون؟ برامکہ، وہ آئے تھے. وَكَانُوا عَبْدَةَ النِّيرَانِ، اور یہ کیوں آئے تھے؟ یہ دراصل سامنے مسلمان ہو گئے تھے، اندر سے آگ کی پوجا کرتے تھے. وَكَانُوا عَبْدَةَ النِّيرَانِ، آگ کی پوجا کر رہے تھے. فلما اسلموا، جب انہوں نے اسلام لایا، ظاہراً ادخلوا فی الاسلام، اسلام میں داخل کر دیا. کیا کیا یہ چراغاں کرنا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ سب کچھ اسلام میں انہوں نے داخل کیا. ما یموہون انہ من سنن الدین ومقصودہم، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ عبادت النیران، یہ لوگ بھی مغالطے میں، دھوکے میں آگ کی پوجا کریں. کیوں؟ اس زمانے میں تو لائٹنگ نہیں ہو سکتی تھی، آگ ہی جلانا پڑتا تھا. روشنی کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ آگ جلاؤ. آگ جلائے تو اب کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ ان کے معبود کی. تو یہ داخل کرنے کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ مقصودہم عبادت النیران، ان کا مقصد تھا کہ وہ ہم بھی آگ کی عبادت کریں. کیسے؟ حیث رکعوا وسجدوا مع المسلمین الی تلک النیران، کہا کہ سجدے کے وقت بھی، رکوع کے وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ اندر گھس کے یہ چراغ اندر رکھ لیتے تھے، سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ اب مغرب کی نماز کا وقت ہے، کیا کریں گے؟ لائٹنگ تو نہیں ہے، چراغ لے کے آئیں گا انہیں. آپ سمجھیں گے انہیں روشنی کے واسطے رکھا ہے، انہیں اندر سے عبادت کرنے واسطے رکھو ہے سامنے.
حتیٰ کہ رکوع سجود میں مسلمانوں کے ساتھ کر کے الی تلک النیران. اب اس کے بعد آخری جملہ دیکھو، وَلَمْ يَأْتِ فِي الشَّرْعِ، ایک بھی چیز ایسی نہیں شرع کے اندر، وَإِسْتِحْبَابٍ، نہ اس مستحب ہے، زیادۃ الوقید علی الحاجۃ فی موضع، زیادہ لائٹنگ کرنا کسی بھی خاص موقع پر شریعت میں نہ مستحب ہے نہ جائز ہے. کتنا کروڑوں پیسہ مسجدوں کی لائٹنگ میں خرچہ ہو رہا ہے 15 شعبان. کس کا مال ہے؟ آپ لوگ جو چندہ دیتے ہیں ان کا مال ہے نا. اللہ کے گھر کا مال غریبوں میں تقسیم ہو، اللہ کے گھر کا مال اللہ کے دین میں تقسیم ہو، اللہ کے گھر کا مال اللہ کے جو کچھ کام ہے اس کے دین کی بلندی کے اس میں تقسیم ہو. تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو اس لائٹنگ میں اڑا رہے ہیں. اسی لیے لفظ انہوں نے زائد لکھا ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہ وَلَمْ يَأْتِ فِي الشَّرْعِ، کوئی چیز نہیں آئی ہے شریعت میں، نہ استحباب ہے نہ مستحب ہے کہ تم کسی موقع پہ لائٹنگ زیادہ کرو. کوئی مستحب چیز نہیں. تم گھروں کو سجاؤ، مسجدوں کو سجاؤ، سب کچھ بدعت اور ضلالت ہے. نوٹ کر کے رکھ لیجئے، پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، مرآۃ المفاتیح اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238 اور 9، مشکات المصابیح کی شرح میں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ اہل حدیث عالم نہیں. بات سمجھ لیجئے، آپ کا حوالہ دے رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والا ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں، سامنے موجود. ہم نے اپنے لوگوں کو ماننے کا دعویٰ کر کے بھی ان کی باتوں کو بھلا دیا. میں نے بتایا تھا نا، کسی گروہ کے اچھے عالم کبھی بدعات کو رواج نہیں دیتے. اگر ہم کہتے ہیں صحیح بات تو لوگ ہم پہ تان کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ارے آ گئے جی، کون بھی نہیں بولا اس کی کیا بھائی بات مان. انہیں چھوٹا بچہ بھائی اب بھی چیزیں کیا بھائی بولتا تو سب بڑے بڑے لوگ نہیں. ہم نے بہت بڑے عالم کے حوالے کی آپ کے سامنے بات رکھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں. یہ ضلالات بھی ہیں، گمراہی بھی ہے، بدعت. تو فیصلہ آپ پہ. میں نے سب کھول کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ نے ایک رات جاگنے کی دی ہے، وہ شب برات نہیں ہے، شب قدر ہے. عبادتوں کی وہ رات ہے جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے. 80 پر 3 مہینوں سے بہتر، 80 پر 3 سال. عجیب بات دیکھو، ان کی رات میں فضائل شب برات میں ذکر کیے تو 120 سال بنا دی، اگلے 60 بعد کے 60 کا. جب صحیح روایتوں میں جو موجود ہے شب قدر میں رات پانے والا، عبادت کرنے والا، اس کو اللہ کے رسول نے اور حدیث اور قرآن میں کیا لفظ آیا ہے؟ الف شہر، 1000 مہینے. 1000 مہینے کتنے ہوتے؟ 80 پر 3 سال کچھ چند مہینے ہوتے. ہم تو شب قدر پا کے عبادت کریں تو 80 پر 3 سال، اور یہ کیا ہے شب برات پا کے عبادت کر لیے تو ان کو 120 سال کا. بنانے والا بھی کیا بنایا. تو یاد رکھیے مسلمانوں، یہ دراصل نہ کسی پر تنقید تھی، نہ کسی سے جھگڑا تھا، نہ کسی سے غصہ تھا، نہ کسی کے لیے کیا ہے طنز تھا. یہ درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. امت کے آج لوگ عوام جاہل ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، اور اس نہ پتہ ہونے کا فائدہ سب سے زیادہ اٹھا رہے ہیں کون؟ یہ جو جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پی رہے ہیں. ان کی چاندی بن جائے، حلوے والے کی چاندی بن جائے، پھولے والے کی چاندی بن جائے. فاتحہ پڑھنے والے کو تم 10 15 روپئے دے کے بلا کے لے کے جاؤ. اس رات تو ڈیمانڈ ہوتا ہے بہت. میرے ابا کی پڑھو، انہیں بولتا میرے چچا کی پڑھو، انہیں بولتا میرے تایا کی پڑھو. انہوں بولتے لائن میں آؤ بھائی، لائن میں آؤ، لائن میں آؤ، لائن میں آؤ، اس کے بعد دو پیسہ. ایک رات کما لے گو جا کو، اس کے بعد رمضان تک فری ہوگا، پھر رمضان میں کمانا شروع. تو یہ چیزیں ہیں اصل میں. یہ چیز میں نے کھلم کھلا اس وجہ سے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ یہ نہ میری بات سمجھے نہ میں اپنی منمانی کی بات سمجھے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور یہی علماء اہل حق کی بات ہے کہ اس میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے. ہاں
ایک چیز ہے شعبان کے کل مہینے کی تعظیم کرنا، کیسے؟ عبادتوں کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، روزے کے ذریعے، وہ بھی 15 شعبان کے اندر اندر۔ اس کے بعد روزہ نہیں، ذکر اذکار کے ذریعے آگے سے آگے، کیونکہ رمضان کی خوشیوں میں شعبان میں لوگ کیا کرتے ہیں، اب تو کس کے تیاری کرنا ہے جی، کتنے گناہ کرنا ہے اب بھی کر لو، ایک دن میں 3 پچھڑا ہو جانا، جا کو آ جاؤ گے تو رمضان میں نہیں ہوں گا، 1 مہینہ انتظار کرنا، بالکل زیادہ کرتے تو نہیں، گناہ زیادہ کرنے کا مہینہ نہیں، بڑی تعظیم والا مہینہ ہے شعبان کا۔ اس میں اللہ کے رسول نے بڑا یاد دلایا کہ لوگ بھول جاتے ہیں، تم اس میں مجموعی ذکر اذکار زیادہ کرو، نیکیاں زیادہ کرو، تہجد ہر رات پڑھو، یہ سب کام تمہارے لیے جائز ہیں۔ مخصوص 15 شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رہا شب قدر تو اس کی تفصیل انشاءاللہ رمضان کے پروگراموں میں آئے گی۔ ہمارا تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، انشاءاللہ تعالی رمضان کے جو راتیں ہوں گی وہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو کریں گے۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ دیکھیے بھائی صاحب کا جو سوال ہے کہ 15 شعبان میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے رحمت طلب کرنے والا، کوئی ہے حاجت طلب کرنے والا، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ہاں یہ حدیث بالکل صحیح ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ ہر رات کے آخری پہر میں آتے ہیں آسمان دنیا، وہ تہجد کا وقت جس میں اللہ تبارک و تعالی پکار لگاتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دو، کوئی ہے رحمت طلب کرنے والا کہ اس پر رحم کر دو، کوئی حاجت ہے تمہارا تو میں تمہاری حاجت پوری کر دوں۔ یہ ہر رات کے لیے ہے، کوئی مخصوص الگ سے 15 شعبان کے لیے تخصیص یہ چیز نہیں ہے، یہ سب ضعیف احادیث کا ہے مسئلہ۔ جو چیز ہے وہ ہر رات کے لیے۔ ہاں تو کوئی اور سوال ہے؟ خواتین کے لیے کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کے پیش کر لے سکتے ہیں، وہ تو بتا دیا نا۔ بھائی صاحب کا جو سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بارے میں کیا ہے، تو ابھی اتنی تفصیل سے بتایا نا کہ 15 شعبان کا مخصوص روزہ یہ تو نہیں رکھنا چاہیے، یہ بدعت میں شمار ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع بھی کر دیا کہ 15 شعبان کے بعد مت رکھو۔ تو ہاں عموم روزہ شعبان میں زیادہ رکھنا چاہیے۔ ہاں 15 شعبان کے بعد آپ معمول سے روزہ رکھتے تھے عموماً پیر کے دن تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، یا جمعرات کے دن وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، معمول سے کبھی بھی رکھتے آ رہے تھے تو اسی طرح رکھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مخصوص 15 یہ جائز ہے۔